من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ نواں پارہ سورۃ الاعراف ہے اور پارہ شروع ہوا تو مضمون وہی چلتا آ رہا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی والے پہلو سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ان کے واقعات سے آپ کے دل کو ہم مزید مضبوط بنائیں کہ ان انبیاء علیہ السلام نے کیسے بات کی، ان کی اقوام میں ان کے ساتھ کس ریت اور روش کو اپنایا، اور اللہ جل جلالہ کا کیا دستور اور کیا سنت اور کیا طریقہ رہا۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناجائز ٹیکس وصول کرتی تھی، بھتے کھاتی تھی، تو اس پر انہوں نے ان کو سمجھایا اور سمجھانے میں حق ادا کیا، لیکن ان لوگوں نے بدتمیزی اور بدتہذیبی سے پیش آئے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی عذاب دیا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، جو سردار تھے وہ بولے، متکبر تھے، ہم آپ کو لنخرجنک یا شعیب، ہم آپ کو ضرور نکال دیں گے اپنی بستی سے، والذین آمنوا معک، اور جو آپ کے متبعین ہیں، آپ کے جو فالورز ہیں، ان کو بھی ہم نکال دیں گے، من قریتنا، ہم اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، ہاں ایک صورت ہے کہ آپ ہمارے مذہب میں، یعنی یہ کہ ہمارے ریت روش میں، ہمارے طور طریقے میں، اور جس طرح سے ہم بے روی کا جو طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس طرح آپ ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ قال ولو كنا كارهين، اگرچہ ہم ہوں ناپسند کرنے والے، یعنی یہ ہے کہ اگرچہ ہمارا یہ طریقہ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے۔ قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم، بے شک بہتان باندھیں گے ہم اللہ پر جھوٹا اگر لوٹ آئے، عدنا فی ملتکم، تمہارے مذہب میں، بعد اذ نجانا اللہ منا، اس کے بعد کہ جب ہم نجات دے چکے اس میں سے، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ جل جلالہ نے ہمیں نجات دے دی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جب مسلمان ہو چکے ہیں ہم واپس لوٹ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر جو ہمارا رب چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کو ہر ایک چیز کا علم ہے، ہمارے رب کے علم نے ہر ایک چیز کو اپنی وسعت میں گھیر میں لیا ہوا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ کی ان دھمکیوں سے کہ ہم آپ کو موڑ دیں گے، طاقت کا استعمال کریں گے، اس طاقت سے ہم گھبرانے والے، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، عملی فیصلہ انہوں نے کر دیا اور اللہ کی طرف توجہ کر لی کہ یا اللہ ہمارے لیے اب فیصلہ فرما دیے، اور یہ جو قوم حق ہے، انصاف والی قوم ہے، ان کے درمیان میں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور وہ بولے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ فیصلے سنا دیے اور لوگوں میں اپنا چرچا کر لیا اور لوگوں میں اپنے موقف کے بارے سے ان کو آگاہی دے دی کہ جو کوئی شعیب علیہ السلام کی بات مانے گا تو وہ خسارے والا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مانے گی، اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوگی، اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس آ لیا ان کو ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل لیٹے ہوئے تھے، جاثمین، ایسے کہ ڈھیر لگے ہوئے تھے، الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے ساتھ جب زلزلہ آیا تو ایسے کہ جیسے یہاں کوئی رہا ہی نہیں کرتا تھا، یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا، یہاں کبھی کوئی گزرا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب بھی، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے، جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو شعیب کی مانے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا علیہ السلام۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اور ان سے مڑ کے فرمانے لگے، اے قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے جو میسیجز تھے، پیغام تھے،
وہ تم تک پورے کے پورے اہتمام کے ساتھ پہنچا دیے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور پوری خیر کی خبر دی، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور مجھے کیوں کر کے افسوس کروں کافر لوگوں کے اوپر۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کے نقصان کو اور کسی کے جدائی کو تو بندہ دل پہ لیتا ہے کہ میری وجہ سے، یا یہ ہے کہ میرے کسی طور طریقے کی وجہ سے اس کو یہ نقصان ہوا اور اس قوم کو یہ سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جو چیزیں آئیں، شعیب علیہ السلام کو افسوس نہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھانے میں اپنا اطمینان کر دیا تھا، لیکن انہوں نے بات کو مانا نہیں تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، جب بھی ہم نبی، اللہ کی سنت اللہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بستی کے اندر ہم کوئی اپنا پیارا بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، تو ان کے جو ابتدائی طور پر تنگ دستی اور بیماری آتی رہتی ہے، لوگ اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر یہ ہے کہ ان کی بدحالی کو خوشحالی میں ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ حتی عفوا وقالوا، جب تک کہ وہ پھول پھلنے لگ جاتے ہیں، بڑھ گئے۔ وقالوا مسنا آباءنا الضراء والسراء، اور یہ اتفاقات زمانہ سے ہے، اور کہتے کہ ہمیں ہمارے باپ دادوں کو دکھ اور سکھ ہر چیز نے آ کر گھیر پہنچا تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کو پکڑا بغتتاً، اچانک، اور ان کو پتہ تک بھی نہیں چلا، ان کو خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستی والے، مکۃ المکرمہ والوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ بات جو چل رہی ہے یہ 9ویں پارے سے نہیں چل رہی، بلکہ یہ جو 8واں پارہ ہے اس کے آخری پاؤ سے چل رہی ہے۔ یہ تقریباً 3 ورقوں سے یہ والی بات چل رہی، اور 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے۔ 5 انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنانے کے ساتھ جو موقف ہے اور جو بات اللہ جل جلالہ سمجھانا اور بتلانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اب بات آ گئی ہے مکہ والوں کی۔ یہ مکہ والے اگر اس دین کو اپنے سینوں سے لگا لیں تو ان کو کیا ملے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض، اور زمین اور آسمان کی ساری برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ ولیکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور اخذناہم، ہم نے ان کو پکڑا، کس وجہ سے؟ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، مکہ والے مامون ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی امن میں آ چکے ہیں، بے فکر ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی چیز نے نہیں پکڑنا۔ یہ اب بس مجھے فیل ہو رہا ہے آپ کو گڑبڑ ہے، اسی میں گڑبڑ چلی ہے، جالیاں صاف ہونے ہیں، سارا کچھ صاف ہونے ہیں، وہ اندر ہی پنکھا بھی وہ چلا رہا ہے، پھر اس کو فین بھی بند کر رہا ہے، کول موڈ پہ نہیں لگایا ہوا، اب لگائے وہ فین چلا دے ساتھ۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یہ مکہ والے بے فکر ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ رات کے وقت میں آئے اور وہ سو رہے ہوں، اور بے فکر ہو چکے ہیں کہ ان کو سوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، یا یہ بے فکر ہو چکے ہوئے ہیں کہ دن کے وقت میں، چاش کے وقت میں، چمکتے ہوئے دن کے وقت میں ان کے پاس کوئی عذاب ہے، اور جب یہ کھیل تماشے میں، اپنے کھیل کود میں، لہو لغو میں مشغول ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ بے فکر ہو چکے ہیں اللہ کے پکڑ سے؟ حالانکہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی حالانکہ بے فکر ہوتے اللہ کی پکڑ سے مگر وہی لوگ جو تباہ و برباد ہونے والے ہیں، وہ لاابالی پن اختیار کرتے ہیں اور وہ بے فکری والی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اولم یہد للذین، کیا واضح نہیں ہوگی ان کے لیے جنہوں نے، جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلها، جو ہلاک لوگ ہوئے ان کے بعد جو بچے تھے،
لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم، کیا ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑ سکتے؟ جب ان کے بڑوں کو ہم نے پکڑا ہے تو یہ جو آج موجود ہیں ابھی اس وقت، ان کو ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑ سکتے، جبکہ پچھلوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا تھا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کی غفلت کے سبب ان کے دلوں کے اوپر ان کی غفلت کی چاہت کے مطابق اگر ہم مہر لگا دیں تو وہ سن بھی نہ سکے، ان کے دل بھی اس طرف میل نہ ہوں، تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، خلاصہ ما سبق برائے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلا جو گزرا ہے وہ سارا، کیونکہ اتر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بات کو کلوز کر کے، بات کو مختصر فرما کے، مکمل نچوڑ اور جو اس کا مغز اور مکھن ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ ان بستیوں کی کچھ کہانیاں ہیں، کچھ حالات ہیں، واقعات ہیں، ان میں سے بعض تھوڑے سے آپ کو سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق رسول اللہ کے علیہ السلام واضح معجزات ان کے پاس لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، مگر وہ ویسے نہ تھے، شروع میں انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، ایسے ہی اللہ جل جلالہ کافر لوگوں کے اوپر مہر اپنی لگا دیتے ہیں۔ یہ تسلی کی جا رہی ہے، شروع میں انہوں نے بھی بات کو نہیں مانا تھا، پھر ان کے متبعین ہو چکے تھے، جب متبعین ہو گئے بات تمام ہو گئی، حجت پوری ہوگی، حجت البالغہ، اطمینان ہو گیا نبی کو، وقت کے نبی کو، ان کو بھی اطمینان ہوا کہ میری بات مکمل ہو چکی ہوئی ہے، پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ان میں سے نہ پایا ہم میں سے اکثر کو عہد پورا کرنے والا نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان اور حکم عدولی کرنے والا، راستے سے اترنے والا پایا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، موسیٰ علیہ السلام کا پہلا واقعہ، تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اب یہاں سے شروع کیا جائے۔ قرآن عزیز میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، مکی صورتوں میں بہت زیادہ بیان ہوا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے زیادہ واقعات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے، تو اس میں کیا مناسبت ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سنائے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی سنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے توحید اور اس پس منظر میں مدنی زندگی میں زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مکی زندگی میں زیادہ ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ اتنے زیادہ واقعات سنائے جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اور ان کی قوم کی ریت اور روش، اور پھر سامنے بادشاہ اور بادشاہ کی مکمل طاقت، یعنی یوں سمجھے کہ یہ آسمان پہ ہیں اور یہ نیچے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل والے جو یہ بادشاہ تھے، ان کے گھروں میں کام کاج کیا کرتے تھے، جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے، ان کے برتن اور ان کی صفائیاں اور ان کی غلامی میں رہتے تھے۔ اچھا، اس پہ جب نجومی نے ان کو بتایا کہ ان جھونپڑی والے جو ایک بستی، مطلب بادشاہ نے، جیسے ہمارے ہاں بھی سیٹھ صاحب اپنی فیکٹری کے ایک حصے میں 4-5-6 لوگوں کو گھر ان کے تھوڑے تھوڑے بنا کے دے دیتے ہیں، آپ یہاں پہ رہتے جاؤ، ان بادشاہوں نے ان کو اسی طرح ہی تھوڑا سا رکھا ہوا تھا۔ وہ تو ایک تاریخ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یہ وہاں پر پہنچے تھے، درمیان میں ہوتا پھر انہوں نے، مصریوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ اب یہ اس صورتحال میں وہاں جھونپڑی سے ایک بچہ اٹھتا ہے، وہ پلتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں بادشاہ کو جا کے کہتا ہے کہ بادشاہ بھی میرے حوالے کرو، نہیں تو کم از کم یہ سارے بنی اسرائیل والے یہ ہمیں آزاد کر دو، میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ تو ان کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا کہ یہ کیسا جو ہمارے پلنے والے۔ تو یہ کیونکہ تفصیل کی بات نہیں ہے، میں صرف جوڑ رہا ہوں آگے، کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بتلایا جا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں اور نیچے غلامی میں رہتے ہوئے اپنی قوم میں ایک بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہوئی، تو اس بادشاہ کو غرق کروا کے جیت ان کو ملی تھی۔ یہ تصویر ہے؟ جی ہے۔ تو پھر آپ کا مقابلہ ان کا وہ والا نہیں ہے، آپ تو ہم پلہ ہیں، برابر کے ہیں، وہ بھی قریش والے ہیں، آپ بھی قریش والے ہیں، وہ بھی سردار ہیں، آپ بھی سردار ہیں، ہم پلہ کا مقابلہ اور پھر جھونپڑی اور محل کا مقابلہ،
لیکن اللہ جھونپڑی والے کے ساتھ تھے تو اللہ جل جلالہ نے محل والوں کو ان کے تمام نقشوں کے باوجود بھی ان کو نیست و نابود اور غرق کیا، اور آپ کے ساتھ تو مدد اللہ کی اولا درجہ میں ہو سکتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ابھی چلتا بھی ہے، جب 16ویں پارے میں وہ بات آئے گی کہ آپ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جا کے دعوت دیں، فرعون کو جا کے بات کریں۔ علماء نے لکھا ہے، تفسیر نصفی میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جاتے ہوئے جانے کے لیے پہلی دعوت، پہلی ملاقات وحی کے بعد 1 سال لگا، 1 سال لگا۔ آپ آج کے دور میں ایک کم درجے کا بندہ وہ صدر وزیر اعظم سے مل سکتا ہے آج کے دور میں؟ وہاں کی بادشاہت اور ہے، اس میں ان کو کہا کہ ان سے جا کے بات کریں۔ یہ روزانہ جاتے تھے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا لشکر نکلتا اور سائڈ پہ کر دیتا۔ تو ایک دن دربان نے دیکھا کہ یہ چاچا جی اور یہ جو ہے نا ایک سیدھے سادے سے شخص آتے ہیں اور ہر روز ہی آتے ہیں، تو آج ان کو اندر واڑ دینے۔ انہوں نے بھی مذاق اور دل لگی کے لیے بندہ شناسا ہی ہو گیا، ہر روز چوکی دار جی میری ملاقات، میری بات، میری ملاقات، میری بات، شناسا ہی ہو گئی۔ انہوں نے کہا آج آپ بھی چلے جاؤ۔ او بادشاہت، فانوس، قالین، صوفے اور نقشے اور ان کے جو ہے وہ تخت، تاج، وہ سارے نقشے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک سیدھا سادہ درویش اللہ والا اللہ کے اوپر یقین کر کے کہتا ہے یہ بنی اسرائیل ساری ہمارے حوالے کر دو، تم سیدھے ہو جاؤ اور میں اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا رسول۔ دماغ خراب ہو گیا کہ آپ وہی نہیں جو ہمارے پاس رہتے تھے؟ جی میں وہی ہوں۔ کیا وہی نہیں ہو جب مکہ مارا تھا اور آپ بھاگ گئے تھے؟ کہتے جی میں وہی ہوں لیکن اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کہتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے دلیل ڈنڈا تھا، یوں میں کہا تمہاری ایسی کی تیسی دلیل مانگتے اصدہا بن گیا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ فرعون صاحب ایسے بھاگے وہاں سے، دربار چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر وہ ایسا پیٹ خراب ہوا، چالو ہوا کہ 2 منٹ کے لیے وہ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ وہاں پر ہم مزید تفصیل بیان کریں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے 8-10 واقعات ہم نے پڑھنے ہیں آج جو یہ چلنے ہیں، تو اس لیے میں نے شروع میں اس کی تمہیدی طور پر بتا دی ہے کہ اب ہم ترجمہ انشاءاللہ کرتے جاتے ہیں، وہی تھوڑی تھوڑی بات کرتے جائیں گے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دلائل دے کر إلى فرعون فظلموا بها، تو انہوں نے بھی کفر کیا۔ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، دیکھے کیا انجام اور نتیجہ ہے فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسى يا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام اجمالی طور پر، اب تفصیلی طور پر کہ انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں قائم ہوں اس بات پر کہ میں اللہ جل جلالہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کہوں جو حق اور سچ ہو، مطلب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، اللہ نے مجھے بنایا اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جا کے ان کو یہ بتا دو۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے بڑی دلیل لے کر آیا ہوں، بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ جناب آپ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کریں، ان کو غلامی اور اس پستی والی زندگی سے میں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، ہاں اگر آپ واقعی ہی نبی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کوئی معجزہ دیں، کوئی نشانی دیں، بتلائیں کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ وَأَلْقَى عَصَاهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اپنا عصا اور ڈنڈا بھیجا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اور ایک جگہ پر جو ہے وہ آیا ہے جان ولا مدبر، ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو، اژدہا جو ہوتا ہے لیکن اس میں پھرتیلی بھی نہیں ہوتی، زہر بھی نہیں ہوتا۔ ایک جگہ پہ آیا ہے جان، جان وہ جو چھجے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر زہر ہوتا ہے، پھرتیلی نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ پہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ حیہ سانپ، وہ حیہ ہوتا ہے جو ریتلے علاقے کا اور ریتوں میں رہنے والا سانپ ہوتا ہے، اس میں زہر بھی خوب ہوتا ہے اور پھرتیلا پن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔
تو اللہ جل جلالہ نے مختلف مواقع پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والا جو سانپ ہے وہ ایک ساتھ تینوں چیزیں ایک میں ہی پائی جاتی تھی. اژدہا بھی ہوتا اور اس کے اندر وہی خوف چھجے والا بھی ہوتا اور پھرتیلا پن بھی اتنا زیادہ ہوتا جو حیہ کا ہوتا ہے. تو یہاں پر ثعبان مبین ہے کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, ایسے ہاتھ نکالا یوں کر کے, فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, بغل سے یوں نکالتے اور ہاتھ سے روشنی اتنی نکلتی کہ سورج بھی یوں لگتا کہ آگے سورج بھی دیا جل رہا ہے, اتنی زیادہ روشنی. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم, اہل دربار مشورہ جو دیا یہ ہے کہ ہمیشہ جو وزراء ہیں وہی تباہ کرتے ہیں, ہمیشہ وہ زراعت تباہ کرتے ہیں اور پیروں کے ان کے مریدین تباہ کرتے ہیں. اور یہاں پر بھی فرعون کو تباہ کرنے والے ان کے جن کی روٹیاں لگی ہوئی تھیں اور جن کا راشن سسٹم لگا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں جی یہ وہ نہیں ہے, بلکہ آپ ذرا ڈٹے رہیں, جب تک آپ کو فرعون پھٹے پہ نہیں لے جا سکتے تب تک آپ جو ہے ڈٹے رہیں اس کے اوپر. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم, یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے, کھلاڑی جادوگر ہے. یخرجکم یرید ان یخرجکم من ارضکم, یہ آپ کی بادشاہت, آپ کی کرسی اور آپ کی سلطنت لینا چاہتا ہے. فماذا تأمرون, اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو, کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو ہے ہم اپنی جو حکومتی مشینری ہے اس کو حرکت دیتے ہیں, اپنی حکومت کو ہم حرکت دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, سارے کے سارے شہروں میں ماہرین جادوگر سارے ہی جمع کیے جائیں اور جتنے بھی چپڑاسی تھے ان کو بھیج دیا, جتنے بھی میراثی تھے اور نئی تھے ان کو بھیج دیا کہ سب کو ڈھونڈ کے لاؤ. اس وقت کی میڈیا یہی تھی نا, اس وقت کی میڈیا یہی تھی, انہوں نے ایڈ تو نہیں چلانی تھی. یأتوک بکل ساحر علیم, بڑے ماہر جادوگر لے کر ہے. وجاء السحرۃ فرعون, اور جب سحرہ جادو آ گئے, فرعون جادوگر آ گئے فرعون کے پاس. اب یہاں پر کیونکہ قرآن عزیز ہدایت کی کتاب ہے, واقعات کی کتاب ہے, اساطیر الاولین نہیں ہے, ھذا صراط مستقیم ہے, یہ ھذا بیان للناس ہے. انہوں نے اساطیر المستقیم کہا تھا نا, تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے بھیجا اور درمیان کی ساری چیز حذف ہو گئی ہے, وہ سین مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے کہ وہ گئے ان کو کیا, بے مقصد چیز نہیں, جو با مقصد چیز ہے وہ جمع ہوتی ہے. ورنہ واقعہ برائے واقعہ اس کو لذیذ, اس کو مزیدار اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی کئی جہاد جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں, لیکن قرآن جس مقصد کی بات کرتا ہے. جادوگر پہنچے, قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, کیا ہے کہ ہمارا معاوضہ کیا ہوگا اگر ہم, بڑا انعام ہمارا کیا ہوگا اگر ہم غالب آ گئے. قال نعم وانکم لمن المقربین, ہاں ٹھیک ہے, انعام کی کیا بات ہے, میں تو آپ کو اپنا ڈرائیور رکھ لوں گا, مقربین اپنے ساتھ بٹھانے والا رکھ لوں گا. کہ یہ سب سے اس وقت سے یہ بیماری چلتی آ رہی, کوئی کام کرے نہ کرے اوپر والا نیچے والا جی سلام کر لیتے ہیں جی, ہمیں عزت دیتے ہیں جی, بس میں ان کے قریب رہتا ہوں جی, بس مقربین بننے کا شوق ہوتا ہے, باقی کسی چیز کا کوئی اپنے مقاصد یا یہ ہے کہ اپنے نیچے والوں کے کوئی اغراض و مقاصد, اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, جادوگر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, جی آپ ڈالنا چاہیں گے یہ آپ ڈالنا چاہیں. قال القوا, آپ سٹو. موسیٰ علیہ السلام کا انداز مطلب یہ کہ جی میں پھینکوں یا وہ, جس کو کہتے ہیں کہ ان کی پہلے شروع سے ہی پرواہ نہیں ہے کہ جو کرنا ہے کر لو جی, کرو, جو لانا ہے لاؤ, پیش کرو, آپ کا کیا ہے لے کر آؤ. قال القوا, پھینکو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جب انہوں نے پھینکا تو کیا ہوا کہ سارا کا سارا جادو کی وجہ سے انہوں نے آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا, پورا کا پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. اور میں نے لکھا ہے یہ 70 کے قریب تھے, یہ 70 قریب, اور دوسری جگہ پہ 70,000 آتا ہے. اور انہوں نے 2 رسیاں پھینکی تھی, اور 2 رسیوں کا مطلب 70 کے بارے میں 140 سانپ ایک ساتھ میدان میں یوں چل رہے تھے. لوگ حیران ہو گئے, اور جو سارا کا سارا میدان جادو کی وجہ سے رسیاں ان کی آنکھوں کے اوپر, سب اس کو کیا رہتے ہیں, اس وقت کا یہ میٹاورس سسٹم ہی ہو گیا. جادو جو ہے نا وہ اینک ان کو وہ والی پہچان دی گئی کہ رسیاں بھی ان کو جو ہے نا وہ سانپ لگنا شروع ہو گئی.
یہ میں تطبیق ٹھیک کی ہے ڈاکٹر صاحب، جو مجید ابھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا، تو اس کا یہ ہے کہ اس وقت میں کیا ہے بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بتایا جی آپ اپنا پھینکیے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ جادو نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے مدد اور معجزہ۔ ان کا جب عصا آیا، یہ صرف سانپ نہیں بنا، اس نے ایک طرف سے تلقف کہتے ہیں نگل جانا، اور تلقف کہتے ہیں ایک ساتھ ساری چیزیں پکڑ کے منہ میں ڈال دینا۔ سانپ آیا، ایک تو یہ کہ ایک جگہ سے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کیا، ایک یہ کہ یوں لپیٹا اور منہ میں ڈال دیا، ان کے جو چیزیں تھیں وہ بھی کھا گئے۔ تلقف ما یأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ظاہر ہو گیا حق اور جو باطل تھا اس کا نتیجہ ختم ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، وہ ہار گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جو جادوگر تھے وہ سارے بے اختیار سجدے میں پڑ گئے، کیونکہ جادوگر یہ سمجھتے تھے جادو کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ صفاتی طور پر اس کی صفت کو 19-20 کرنا، اس کی حقیقت کو ختم نہیں کرنا۔ جو چیز ہے اس کی حقیقت کو جادو ختم نہیں کر سکتا۔ رسی تھی تو رسی سے جو ہے نا وہ انہوں نے سانپ دکھا دیا، لیکن یہ ہے کہ رسی کو اور جو سانپ تھے ان کی حقیقت کو کوئی چیز ختم کر دے، یہ جادو نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے جو حقیقی طور پر، اس لیے سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، میری اپروول کے بغیر تم نے ایمان کیوں لائے؟ میری اجازت کے بغیر اور میرے نوٹس کے بغیر تم نے ایمان کیوں لائے ہو؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ کوئی سازش ہے، کوئی چال ہے جو اندرون کھاتا تم پہلے سے بنا چکے ہوئے ہو، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم اس شہر سے نکال دو ان کے رہنے والوں کو۔ فسوف تعلمون، ہاں تمہیں پتہ جائے گا ابھی میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، کیا کروں گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، تمہارے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، من خلاف آگے اور پیچھے کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنكم أجمعين، ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد تم تمام کو سولی پہ چڑھا دوں گا کہ تم نے بھرے مجمع میں تمام انٹرنیشنلی میڈیا لگا ہوا تھا، اس پہ مجھے ذلیل کیا اور اندر کا مکہ تم لوگوں نے آپس میں کر دیا اور ان کے ساتھ تم ہو چکے ہوئے۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون، سبحان اللہ، کہا ٹھیک ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں، جلدی کریں ہم اپنے رب سے جا کے ملاقات تو کریں۔ ہم دھمکیوں سے، ایمان والے کا دھمکی سے ایمان ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے۔ کتنے علماء کرام، کتنے اہل علم، اہل تقوی، جن کو پھانسی کی بھی سزا کا بتایا گیا تو انہوں نے ہنسی اور خوشی کے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، ویلکم ویلکم، اور کتنے علماء کو سولی پہ چڑھایا اور ان کے چہرے کھلکھلا رہے تھے۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہاں کیا ہے، نہیں عیب دیکھتا کہ یہ ہے کہ انا ان آمنا بآیات ربنا، کہ بس ہم ایمان لے ہیں اپنے بیایات اپنے رب کے، لما جاءتنا، جب ہمارے پر نشانی مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اب ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اب مناجات یہ اپنے رب سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے ہے کہ اب صبر کی بڑی ضرورت ہے، ایک یہ ہے کہ ہمیں صبر عطا فرما، ایک یہ ہے کہ ہم میرے اوپر صبر انڈیل دے۔ افرغ علینا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ بادشاہ کے ساتھ ہے اور اس ظالم نے وہ پہلے سے کر چکا ہوا تھا، یہ ہے کہ کوئی ایسا دھمکی دے جس نے زندگی میں کبھی بھی کچھ نہ کیا ہو، تو وہ ایک بندہ دوسرے کو پسٹل لے کے، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں ان کو روک دیا نا، تو اس کو کہا میں فیر مار دوں گا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو کدی کتا بھی مارے ہے، مطلب ہے کہ اس کی حیثیت ہی نہیں، اس نے پہلی دفعہ دیکھا اور اس نے پسٹل پکڑا۔ تو ایسا بادشاہ جو پہلے سے 70,000 بچوں کو سولی پہ چڑھا چکا ہوا ہے، خون ریزی، خون چوسنا اور غلامی اندر روندنا اس کا روش اور طریقہ چلتا آ رہا ہے، تو اس پر کہا ہے افرغ علینا، افرغ کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پر انڈیل دینا، یوں خالی کرنا۔ یا اللہ جو آپ کے پاس صبر ہے
وہ سارا ہمیں دے دے، صبر انڈیل دیجئے ہمارے اوپر، اور ایسا ہو، اتنا ہو، ثبت اقدامنا، جب مقابلہ ہو تو ہم مضبوط رہے۔ ایک گزارش ہے کہ جب آخری وقت ہو تو ہم اسلام اور ایمان والی موت مر جائیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ اور یہ ہے کہ فرعون کو اس وقت لوگ درہم برہم وہ آگے پیچھے چلے گئے، جب بات جو ہے وہ چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی بچ گئے، اور جو وہ تھے جادوگر تھے وہ بھی بچ گئے۔ اب یہ ہے کہ اندر سے پھر وہ ذرا انگلیاں دینا شروع ہو گئے، پھر وہ ذرا میسیجز کرنا شروع ہو گئے، سر جی کیا ہو گیا، آپ ہماری بات مان لیں، دیکھیں مان لیں، آپ کی مہربانی، ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مہلت نہ دیں، ان کو ویسے نہ چھوڑیں، وہ اپنی قوم کو مضبوط کر لیں گے، اپنے مجمع کو مضبوط کر لیں گے اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کہا ٹھیک ہے پھر کیا کریں؟ فرعون نے کہا ٹھیک ہے جی آرڈر جاری کر دو۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ابھی ہم ان کو قتل کریں گے، ان کے جو نوجوان ہوں گے، میل ہوں گے، ان کو قتل کریں گے، فیمیل کو زندہ رکھیں گے اپنے کاموں کے لیے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہماری چلتی ہے، ہماری حکومت ہے، یہ مظلوم ہیں۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ صبر کرو، صبر کرو، کیا ہوگا؟ ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، فرعون نہیں ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، وہ مالک بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، بہتر نتیجہ ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین کا ترجمہ یہاں پر جو بنتا ہے، کیونکہ صبر پیچھے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام، جی ہم پہلے بھی رگڑے میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی رگڑے میں ہیں، پہلے بھی کوئی سہولیات ہمیں نہیں مل رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد بھی نہیں مل رہی، کتنی دیر ہم صبر کریں؟ جی ان کو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ صبر کی تلقین اور فرعون کا غرق ہونا، درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 80 سال کا ہے، 80 سال کا صبر ہے، 80 سال کا فاصلہ ہے درمیان میں، کہ صبر 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 صبر، اللہ کے فیصلے ہیں بھائی۔ اللہ نے فرعون کو بھی موقع دیا کہ اگر ہدایت پہ آنا چاہتا ہے تو آ جائے، پوری پیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پوری ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پورا کا پورا موقع عطا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے طور پر اس نے ہلاک، کیونکہ جب پکڑ آتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ دوبارہ چھوٹ نہیں، تو اس کے اوپر پچ مکمل دی، کھلا دیا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ہاں یہ ہے کہ تسلی کہ آپ کے دشمن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ ہے کہ زمین میں حکومت تمہاری ہوگی، تمہیں خلیفہ بنائیں گے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، بس تم دیکھتے جاؤ اللہ کا نظام کیسے کیسے چلتا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ان چیزوں سے آل فرعون کو اللہ جل جلالہ نے مختلف قسم کی جو وبائیں تھی، مختلف قسم کے جو عذاب تھے، ان میں مبتلا کیا۔ تقریباً 8 قسم کے ان کو مختلف حالات ہے، 8 قسم کے حالات میں ہر بار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑتے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی لیٹر آفیشلی آتا کہ ان سے کہیں کہ دعا کر دیں ہمارا یہ والا ختم ہو جائے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ 8 دفعہ، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جب ان کو فرعون کو آج تک عبرت بنایا، اور عبرت کے بعد ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آج قیامت والے دن آل فرعون کو اس سے بھی سخت عذاب میں ڈال دو۔ کیوں اتنا زیادہ؟ کہ اس سے پہلے ان کو مکمل موقع عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ابتدا میں ان کے بیلنس قحطوں میں جو ہے وہ چلے گئے، ان کے پھلوں کے نقصانات، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کی بہت زیادہ فراوانی ہوتی، خوشحالی ہوتی، اور گندم اور ان کے جو پھل زیادہ ہوتے، وہ کہتے واہ جی واہ، اس دفعہ ہم نے پانی ٹائم پہ لگایا تھا، اس دفعہ ہم نے کھاد بڑی اچھی لگائی تھی،
اس دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہمیں بہت اچھے ملے تھے. اس دفعہ کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوگی. آج ابھی ہم سوکھے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ, جب بدحالی ہوتی اور اوپر ژالہ باری ہو جاتی اور ان کی فصل نہیں ہوتی تو کہتا ہے جب سے یہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تب سے ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات ہونا شروع ہو چکے ہیں, پہلے نہیں ہوتے تھے. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. نہیں جی, یہ جو ان کی نحوست اللہ جل جلالہ انہی کی نحوست ہے, اللہ جل جلالہ جانتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتا, بے علم لوگ ہیں, ورنہ اصل میں حقوقت نحوست جو ہے وہ ان کی ہے. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا, فرعونیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ جیسی مرضی نشانی لے کر آئیں, جیسا مرضی طور طریقہ لے کر آئیں کہ جس سے آپ ہمارے اوپر جادو کر دیں. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, ہم آپ پر کسی صورت میں بھی ایمان لانے والے نہیں, ہم نے کوئی نہیں ماننا, یہ جادو ہے. جادو کے مختلف فیچر آپ کے پاس ہیں, آپ جتنے مرضی ہمیں دکھا دیں ہم ماننے والے نہیں ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. پھر کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ٹڈی کا عذاب, طوفان آیا, اور یہ ہے کہ گھن کے کیڑے ان کے اوپر آئے جس کو جوئیں کہتے ہیں وہ آ گئی. وَالضَّفَادِعَ مینڈک ہے, وَالدَّمْ خون آیا. آیات مفصلات, یہ مختلف مواقع میں آتا ہے, جہاں بھی لگاتے جوئیں ہوتی. ان کے بستروں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک, کمروں میں جاتے بستر پر پہلے مینڈک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جی آئے ویلکم سوئے. واش روم میں جاتے تو مینڈک پہلے بیٹھا ہوا ہے, ایک نہیں کئی کی مینڈک. گاڑی میں بیٹھنے لگے تو سیٹ پہ پہلے مینڈک ہے, آفس میں پہنچے ہیں تو مینڈک ہے. اب یہ ہاتھ جوڑ لیے موسیٰ علیہ السلام, ہمیں بچائیے. پھر کیا ہے وہ دم, خون کا عذاب ان کے اوپر آیا. خون کا عذاب کس طرح سے آیا؟ پانی کو پینے لگے, جو ہی ہاتھ کیا سینسر لگا ہوا تھا, ہاتھ لگا ہی خون بن گیا. کسی چیز کو لگا وَالدَّمَ آیات مفصلات, 8 قسم کے یہ عذابات مختلف ادوار میں آتے رہے اور واضح طور پر فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. لیکن سرکشی میں یہ چلتے رہے, جرائم پیشہ یہ بنتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. اور کیفیت عذاب جب بھی ان کے اوپر آن پڑتی, سر پہ جب گردن پہ بوجھ آتا اور ان کے اوپر وزن آتا تو موسیٰ علیہ السلام جی دعا کرتے ہیں ہمارے لیے, ہمارا کچھ بن جائے, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے, آپ کر دے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّكَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا کہتے یا بس ایک دفعہ کروا دیں, یہ والا حالات یہ اتروا دیں, یہ آپ حالات نکال دیں. ہم ایک تو یہ ہے آپ کے اوپر ایمان لائیں گے, دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو باعزت طریقے سے آپ کے حوالے کر دیں گے کہ آپ اپنی ریاست اپنے طور پر ہی بنا لو. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. پھر جب ہم ان سے وہ اس کا رجز جو عذاب کی کیفیت وہ دور کر لیتے ہیں اور ایک وقت تک جب ان کو مکمل طور پر اطمینان ہوتا ہے وہ عہد کو توڑنے والے ہو جاتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں کیا تھا. ان کی مثال کیسے, وہ ایک شخص تھا, وہ اوپر جو ہے وہ بہت اونچے درخت کے اوپر چڑھ گیا, اوپر نا اس کو چکر ہے, تو کہتا ہے یا اللہ مجھے نیچے اتار دے, میں آپ کی راہ میں نا بھینس ذبح کروں. تھوڑا سا اس کو ہوش ہے, تھوڑا سا نیچے آیا تو پھر کہتا ہے یا اللہ میں نا گائے کروں گا. پھر ہاف پہ آیا تو کہتا ہے بکری کروں گا. بالکل قریب نیچے آیا تو کہتا ہے کہ میں ایک مرغی کروں گا. مکمل جب اتر گیا تو کہتا ہے میں دوبارہ چڑھنا ہی کوئی نہیں, میں نے دوبارہ چڑھنا ہی کو نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے وعدے کیے 7-8 سٹیپ میں دوبارہ میں نے کرنے کو. یہ بنی اسرائیل والے ایسے تھے, بنی اسرائیل والے ایسے تھے کہ جب ان کے حالات درست ہو جاتے تو ان حالات کی درستگی میں وہ کیا ہے کہ حکم عدولی کرنے والے ہوتے. اختیار سے ادھر جگہ دیں فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ہم نے پھر پورا بدلہ لیا
ان سے پورا پورا ان کو فَأَغْرَقْنَاهُمْ ان کو فِي الْيَمِّ ہم نے دریا میں ان کو غرق کیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانی کو وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان آیات کی بے پرواہی کیا کرتے تھے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها دوسری بشارت کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو بالکل کمزور تھے ان کو ہم نے زمین کی مشرق اور مغرب میں وہ کمزور تھے ان کو ہم نے کیا دیا حکومت عطا فرمائی بارکنا فیہا اور ان کے لیے مشرق اور مغرب میں ارض مصر اور شام میں برکتیں عطا فرمائی وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل کے ساتھ جو نیک وعدے اللہ جل جلالہ نے کیے تھے وہ مکمل ہو چکے بما صبروا کس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا کتنی دیر صبر کیا 80 سال یہ جو ان کو ملا یہ صبر پہ ملا وعدہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہوگا میری زندگی ختم ہو سکتی ہے اللہ کا وعدہ پورا پھر بھی ہوگا بما صبروا جو انہوں نے صبر کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ جل جلالہ نے کیا ہے کہ زمین میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے ویران کر دیا ان کے تمام قصور اور عمارات ان کے محلات اور ان کی بلڈنگیں ہم نے تہس نہس کر دی وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور جو وہ بڑے بڑے ایک تو محلات بناتے تھے دوسرا فروٹ کے بھی بڑے بڑے ان کے محلات ہوتے تھے اوپر کو بڑی چھتیں بنا کر عریش کہتے ہیں اس کے اوپر اپنے فروٹ چڑھا لیا کرتے تھے فروٹوں کے سائے میں بیٹھ کے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے ہم نے وہ بھی ان کی جو شکل تھی وہ ساری کی ساری ختم کی وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور بنی اسرائیل کو ہم نے وہاں باہر سے سمندر سے ہم نے ان کو وہ کیا گزروایا بنی اسرائیل فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ بنی اسرائیل جب یہاں سے یہ گزرے یہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے اور جب یہ مصر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کا پورا خاندان 300 کے قریب ہے لیکن پورا خاندان آیا نہیں تھا کیونکہ یہ جب مصر میں داخل ہوئے تھے تو یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے امی ابو کو بلوایا تھا تو یہ وہی ہے نا جب آئے تھے وہیں پر ان کی حکومت تھی تو یہ پورے خاندان کے لوگ تقریباً 300 ہیں اور ان میں سے سارے نہیں آئے تھے یہ لگائیں تو 300 انٹر ہوئے مصر میں اور جب یہ نکلے ہیں اتنی 2-3 صدیوں کے بعد 4 صدیاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو جب نکلے ہیں تو تقریباً 7 لاکھ کے قریب یہ لوگ نکلے ہیں اور پیچھے فرعون کی جو فوج ہے وہ 16 لاکھ ان کا پیچھا کر رہی ہے یہ آگے کو اور 16 لاکھ پیچھے فوج ان کو پکڑنے کو کر رہی ہے کہ راتوں رات ان کو کہا کہ آپ نکل جائیں گے اور ہم بھی راتوں رات یہ اگر اجازت نہیں دیتے تو ہم خاموشی کے ساتھ اندرون خانہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ریاست کو ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں قالوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم اب بنی اسرائیل والوں نے کیا کہا کہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے اس بڑے نعمت سے باہر ہوئے اور انہوں نے جو سمندر تھا دریا تھا اس کو قرار کیا آگے دیکھا تو لوگ بتوں گائے کی شکل کے بت بنے ہوئے تھے تو وہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہمیں بھی یہ کھلونے چاہیے ہمیں بھی یہ خدا چاہیے ہم بھی ان کی اجعل لنا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلیہ جیسے بچے چیزیں دیکھ کے گئے جیسے ان کا کھلونا ہے مجھے بھی لا دیں کہا جیسے ان کے الہ ہیں ہمیں بھی کوئی الہ لا کر دے دیں ہمیں بھی اس طرح کے بنا قال انکم قوم تجہلون او بھائی جہالت کی باتیں کر رہے ہو خدا کا خوف کرو کیا ہوا ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یہ لوگ تباہ کیے جائیں گے اور یہ کوئی وہ مذہب ہے جو باطل پہ ہے فی نفسی باطل ما كانوا يعملون یہ جو کچھ کر رہے ہیں بری چیزیں ہیں قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین کیا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا دوں جس نے تم کو جہانوں پہ عزت عطا فرمائی تم مظلوم تھے تم ان کے غلام تھے تم ان کے کام کاج کرنے والے نوکری میں تھے اور تمہیں خود سرداری اور تمہیں حکومت دے دی ہے فضلکم علی العالمین وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ اور وہ انعامات کیا ہیں وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تمہیں
ہم نے تمہیں اس وقت کو یاد کرو نجات دی، تم کو فرعونیوں سے، آل فرعون سے تمہیں بہت سخت عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناءکم قتل کرتے تھے تمہارے بچوں کو، میل کو، ویستحیون نساءکم تمہاری فیمیل کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اور یہ بہت بڑا امتحان تھا تمہارے لیے، بہت بڑی آزمائش تھی جس سے تمہیں گزرنا پڑا اور تم گزرتے تھے۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلة واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیلہ۔ پانچواں واقعہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، کیونکہ آپ آئے ہمارے پاس تو ہم آپ کو نبوت کے کچھ جو اور اصول ہیں ان کے رہن سہن کے وہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ آ جائیں 30 لیلہ، 30 رات آپ ہمارے پاس آئیں اور آ کر اعتکاف کریں، اور اس اعتکاف میں ہم آپ کو ذی القعدہ میں گئے اور ذی الحج تک ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ۔ پھر کیا ہے کہ 10 دن کے بعد علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان سے وہاں 30 دن رہتے ہوئے کوئی مسواک ہو گیا تھا، یا یہ ہے کہ ایسا عمل ہو گیا تھا جس پر انہوں نے تکمیل کرتے ہوئے 40 دن کا چلہ مکمل کیا، 40 دن وہاں لگا کے آئے۔ 40 دن کے بعد کیا؟ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، کہ پیچھے جانشینی حکومت کر کے چلے گئے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، میرے پیچھے ان کا خیال رکھنا ہے، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ان کو سیدھی راہ پہ آپ نے چلانا ہے اور ان کی کیئر بہت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو کسی الٹا کام کی طرف جانے نہیں دینا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ہاں موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے پاس آئے اور تو بات چیت کی، لطف اور کرم سے خوب لطف اندوز ہوئے، قال ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ دیدار تو کروائیے، میں آ گیا ہوں، اب تک تو صرف آواز ہی سنی تھی، اب تک تو صرف آواز سنی تھی، مجھے اپنا دیدار کروائیے۔ موسیٰ علیہ قال لن ترانی، اللہ کی طرف سے پہاڑ کی طرف سے آواز آئی، اور آواز چاروں طرف سے ہوتی ہے، ایک جہت نہیں ہے، اللہ کی جو آواز ایک جہت سے، میں بات کر رہا ہوں تو اس جہت سے آواز آئی، جو اللہ کی آواز ان تک پہنچتی وہ بغیر جہت کے ہوتی، کہ اللہ کی جو آواز ہے وہ بھی جہت سے پاک ہے، ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے ہے، دائیں سے ہے، بائیں سے ہے، اوپر سے ہے، نیچے سے ہے، بس آواز آتی تھی کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رب کی طرف سے آواز ہے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ہاں یہ ہے کہ آپ کو اگر دیکھنا بھی ہے تو پہلے آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، میں وہاں پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ ٹھہر سکتا ہے، اس تجلی کو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر آپ بھی میرے دیدار کو برداشت کریں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر وہ ٹھہر گیا تو آپ بھی دے سکتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا جب اللہ جل جلالہ نے اپنی چھوٹی سی تجلی نور کی جب پہاڑ کے اوپر ڈالی تو ایک ریزہ ریزہ ہو کے پاش پاش ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ جب ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ آپ کی ذات تو ہر ایک کمزوری سے پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، سوری کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے آپ سے اس طرح کا مطالبہ کیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے دیکھنا ہی تھا تو ہم نے آپ کو اس دکھانے کا ایک جھلکی آپ کو دی، کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ میں نے آپ کو خاص امتیاز دیا، چن لیا، ہم نے آپ کو چن لیا، للناس لوگوں کے لیے، برسالاتی و بکلامی پیغمبری کا عہد اور ہم کلامی کا شرف ہم نے آپ کو دیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین جو کچھ ہم نے میری طرف سے آپ کو عطا کیا اس کو آپ اچھے احسن انداز میں لیں اور شکر گزار بن جائیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فضائل تورات، یہ تورات آپ کو مل گئی ہے، ایک مکمل منظم ہے اور مکمل دستور اس میں پایا جا رہا ہے، اس میں موعظت نصیحت کی چیزیں بھی ہیں اور احکام بھی موجود ہیں، ضروری ہر ضرورت کی چیز ہے اور مکمل احکام اس میں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ اس کو بڑی مضبوطی اور احتیاط سے لینا ہے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اپنی قوم کو بھی کہیں کہ اس کو بڑے پیار سے دلی عقیدت سے سینے سے لینا ہے اور اس کو ویلکم کرنا ہے۔
سأریکم دار الفاسقین. اور جو آپ ان چیزوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے، تورات کے احکامات کو سینے سے لگا لو گے، تو پھر یہ ہے کہ تمہارے مد مقابل قوم عمالقہ جو ہیں ان کے اوپر تمہیں میں ضرور حکومت بھی دوں گا اور تمہیں غلبہ بھی عطا فرماؤں گا. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ہاں یہ ہے کہ جو تکبر کرے گا، ہماری آیات کو ویلیو نہیں دے گا. اور وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. پہلے سے بتا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. راہ ہدایت اگر ان کو مل جائے، اچھی بات ان کو مل جائے، اچھی صحبت مل جائے تو ان کو ہضم نہیں ہوتی اور ان کو وہ درست اور ان کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. گمراہی کا راستہ اور پٹھا راستہ وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ کیا ہے کہ ہماری آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے، اور یہ ہے کہ ہم سے دور اور غفلت کی وجہ سے یہ ان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہی کہتے ہیں بس چلو یار چلو. مولوی صاحب کہیں کوئی داڑھی والا ان کے ساتھ سیٹ پہ بھی بیٹھ جائے تو ان کو بڑی جو ہے نا وہ کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سفر جو ہے کیا ہے کہ ہمارا سفر خراب ہو گیا جی، کرکرا پن ہو گیا ہوا ہے. ان کو اچھے لوگوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی، اور ان جیسے سوٹے لگانے والے مل جائیں تو وہ وہاں پر جو جی ان کو چھت ملے یا نہ ملے، اور اے سی ملے یا نہ ملے، کھانا ملے یا نہ ملے، لیکن سوٹے والا مل جائے تو ان کو یہی ہے کہ بس اب لگے ہوئے ہیں تو اس طرح لگے رہے. وہ اپنی برائی کی وجہ سے بری صحبت کو پسند کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا. اور انجام مکذبین بتایا جا رہا کہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانی کو، ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے تمام حالات، تمام اعمال، ان کی کاروائیاں برباد ہو گئیں. هل یجزون الا ما كانوا يعملون. کیا ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو وہ کام کیا کرتے تھے اسی کا ہی بدلہ ہوگا. واتخذ قوم موسیٰ من بعد من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. اچھا یہ تو تصویر تھی کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی تھی اللہ پاک تھے، اور اللہ جل جلالہ ان کو سمجھا رہے تھے، اللہ جل جلالہ ان کو کتاب عطا فرما رہے تھے. اللہ جل جلالہ جن لوگوں نے سرکشی کرنی ہے ان سے پہلے ہدایات اور آگاہی فرما رہے تھے. اب تصویر آئی ہے کہ پیچھے کا کیا حال تھا، جو پیچھے قوم تھی ان کا کیا ہے. انہوں نے آگے کیا گل کھلائے، انہوں نے کیا واتخذ قوم موسیٰ من بعد من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. اب یہ ہے کہ ان میں سے ایک شاطر انکل تھے جس کا نام سامری انکل نے کیا کیا. سامری انکل نے تمام بنی اسرائیل کی خواتین سے سونا لے لیا تھا کہ یہ ہمارے پاس رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائے. تو جب اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ تمام فیملیز پہنچ جائیں گی تو پھر ان کے ٹوکن سسٹم کے ساتھ ان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا. اب یہ ہے کہ سامری بڑا شاطر تھا. اس نے یہ دیکھا کہ جب جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جس گھوڑے پہ آتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ گھوڑا اپنے پاؤں، اپنا جو کھر ہے وہ لگاتا جاتا ہے، وہاں چیز جو زمین ہے وہ ہریالی ہوتی جاتی ہے. یعنی جہاں وہ کھر لگتا ہے تو اس جگہ کے اوپر گھاس ہو جاتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ان کی زمین کی تاثیر ہے یہ حیات ہے. اس کا دماغ نے کام کیا، چھٹی اس نے کام کیا. تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی. اچھا اس نے کیا کیا، اس نے یہ ہے کہ ان کے سارے سونا لے لیا تھا اور ایک شیپ بنا دی گائے سی، بچھڑے کی، گائے کے بچے کی. جب شیپ بنا دی، ایک سانچہ ڈھانچہ اس کا بنا دیا. جب بنا دیا کہ اس کے بیچ میں وہ والی جو مٹی تھی وہ ڈالی. جو ہی ڈالی تو اس نے بھینس والی آواز نکال دی، گائے والی جو گائے کی آواز تھی وہ گائے کی آواز اس میں سے نکل آئی، اور سارے ہی گمراہ ہو گئے. پورا کا پورا گاؤں اور پورا کا پورا خاندان. کیا کہتے ہیں جی بابا جی، پہلے جی دائیں طرف وہ کھڑی تھی ٹینکی، جب صبح فجر میں ہے تو بائیں طرف تھی. پورا کا پورا گاؤں جی مٹی لینے کے لیے بھی اور جو ہے نا وہ عقیدت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی ایسا شعبدہ، کوئی ایسی چیز ان کو ملتی ہے تو یہ سارے کے سارے
زیادہ تر لوگ گمراہ ہونا شروع ہو گئے، واقعی ایک الہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے اللہ جل جلالہ نے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور ایک بچڑا جو تھا اس کا ایک پتلا سا بنایا اور بیل کی سی آواز اس میں، خوار کہتے ہیں بیل کی آواز، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، انہوں نے بس صرف آواز سنتے ہی اس کے اوپر فدا ہو گئے اور اس کو الہ مان لیا۔ ان کی عقل نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ ان کی کوئی بات بھی نہیں سنتا اور ان کے سوالات کا جواب بھی نہیں دیتا، تو وہ کیسے الہ ان کا ہو سکتا ہے؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، بس انہوں نے الہ اسی کو معبود بنا لیا، بڑے ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ نادم ہوئے، سمجھ گئے یقیناً کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ورأوا انہم قد ضلوا، انہوں نے کہا اوہو یہ تو کم ہمارے سے آگے نکل چکا ہے، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اوہو یہ کیا ہوا، یہ تو ہم سے شرک ہو گیا، اگر اللہ نے ہمارے اوپر رحمت اور شفقت نہ کی اب تو ہم پھنس چکے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، ہم تو خسارے میں تباہ ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور دیکھا تو جناب انہوں نے تو اپنا اور ہی الہ بنایا ہوا ہے، وہ غضبناک ہوئے، جلال موسیٰ تھا، غضبناک، غضبان آصفہ، غضبناک ہوئے، غمناک ہوئے، رنج اور غصے میں آگئے۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت برا کیا میرے بعد تم لوگوں نے، بئسا کہتے ہیں بہت برا، ایسا برا کہ اس کے بعد کوئی اور برا ہونا، بئسا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور برا نہ ہو، بہت برا کیا۔ اعجلتم امر ربکم، کیوں جلدی کی تم نے، میرا انتظار کیوں نہیں کیا، اپنے رب کے فیصلہ کرنے میں تم نے اتنی جلدی کر لی۔ اور وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، یہ ہے کہ وہ تختیاں جو تھیں وہ جلدی جلدی رکھی، فوراً رکھی، اور کیونکہ جس کا باغیچہ ہوتا ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے، تو وہ ابھی تختیاں رکھی بھی نہیں تھیں اور سانس بھی نہیں لیا تھا، پانی پی کے اپنے آپ کو ٹھہراؤ میں بھی نہیں لائے تھے، تو وہ جب اپنا باغیچہ اور اپنی محنت دیکھی تو اس کے اوپر غضبناک ہوئے، اسی وقت رکھی اور رکھتے ہی ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، ان کا جو ہے کہ راس سر سے پکڑ لیا، کھینچا، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ داڑھی اور سر دونوں سے پکڑ لیا، اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، اے میری ماں جائے، یا یہ ہے کہ میری ماں کے بیٹے، ابن قوم امی، قال ابن امہ ان القوم، کہ ابن مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہارون علیہ السلام نے موسیٰ بھی نہیں فرمایا، میری ماں کے بیٹے، یعنی ان کے غضب کو دیکھتے ہوئے ماں اور بھائی اور ماں کی محبت والا ایک جو رشتہ ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، وہ تھوڑی دے کے ان سے محبت لینا چاہتے ہیں، ان کی نرمی ماں والی ماں کی طرف نسبت کر کے کہہ رہی ہیں، قوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے یہ قتل کر دیتے، اور میں نے ان کو سمجھایا تھا، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، جی آپ ٹھہر جائیں، دشمن کیا کہیں گے، اب تو فریق دوسرا ہو چکا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ آپس میں لڑ پڑیں، ان کی آپس کی لڑائی ہو چکی ہے، ہم نے مل کے ان کو سمجھانا ہے یا ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، دوسرا یہ کہیں گے کہ ان کے آپس کی پھوٹ پڑ چکی ہے، فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، میرا برتاؤ ظالموں میں سے آپ نہ کریں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا شروع کی کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ وانت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والے ہیں، بہت رحیم ہیں۔ جی پسینہ مجھے رہ گیا آپ لوگوں کو، دروازہ تھوڑا سا کھول ہی دیں، یہ 24 ہے، اس کو سیٹ کیجیے، 16 پہ کریں۔ ٹربو ہے، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو عنقریب غضب پہنچے گا
اور دنیا میں سامری کی طرح دنیاوی زندگی میں ان کو ذلت ملے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، جو بہتان باندھ لیتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کا جو بہتان ترازی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم سزا دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، ہاں یہ ہے کہ جو برے کام کر بیٹھے، جنہوں نے اس طرح کی ان کے ساتھ تالیاں بجائی تھیں اور ان کے ساتھ واہ اور شاباش دی تھی، اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان والے آ جائیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اتنا رب غفور رحیم، بعدها غفور رحیم کہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ ولما سکت عن موسى الغضب واخذ الالواح، اور جب ٹھنڈ پڑ گئی موسیٰ علیہ السلام طرف ٹھہر گئے، ٹھہراؤ آ گیا، اور جو پوزیشن تھی گرما گرمی والی وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی، اور تو پھر جب مکمل طور پر ٹھنڈا کول پروگرام ہوا تو پھر جو ہے کہ وہ تختیاں اٹھا کر لے آئے، جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ابھی اس کو بھی تو لاگو کرنا ہے۔ وفی نسختها هدى ورحمہ، اس میں علم طور پر عملی طور پر ہدایت اور رحمت، للذین هم لربهم يرهبون، اور ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اچھا ان کو سمجھایا اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم والے سمجھ گئے۔ اب کیا ہوا، کیونکہ یہ 12 قبیلے اوپر سے چلتے آ رہے تھے، 12 بیٹے ہیں ان کے یعقوب علیہ السلام کے، تو یہ 12 سسٹم چلتا آ رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج تک یہ 12 کا سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ یہودیوں کی جو بڑے ہیں، ابھی بھی 12 بڑے خاندان ہیں جو یہودی اسٹیبلشمنٹ ان کو کہیں، یا یہودی جو حکومتیں چلانے والے ہیں، ان کی حکومتوں کے بیک پہ جو ہیں وہ یہودی خاندان ہیں، آج بھی ہیں، جا کے تحقیق کر لیں، اور وہ 12 کا چلتا آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہمیں کیا پتا کہ آپ کو اللہ سے لے کے آئے، آپ یہ تختیاں لے کے آئے ہیں، آپ نے کہا اس میں دستور ہے، یہ چیزیں، ہمیں کیا پتا، ہمیں کوئی دلیل دیں، ہمیں کوئی سمجھائیں، تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا ایسے ہے کہ ہمارے معتبر ترین لوگوں کو آپ ساتھ لے اور یہ اللہ سے ملاقات کروائیں، طور پہ لے جائیں ان کو، اور اللہ جل جلالہ ان کو کہہ دیں کہ بھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یہ تختیاں دی ہیں، اور تورات یہ کتاب میری طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، میرے نبی ہیں، تو ہم پھر بات مانیں گے، ویسے ماننے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے مانو گے؟ جی۔ 70 لوگ معتبر ترین ان کے جو تھے ان کو ساتھ میں جمع کیا کہ یہ ہمارے سب کے معتبر ترین شخصیات ہیں، اور ان کی کابینہ بنائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے کوہ طور پہ۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اپنے قوم میں سے 70 آدمی منتخب متعین فرما لی۔ فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک بدتمیزی کی، وہاں سے ان کو آواز آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا، اتنی سی بات پہ ہم مان لیں، ہم اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے، آمنے سامنے آ کے بات کریں، آمنے سامنے حتی نر اللہ جہرتاً، کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے بالکل واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ابھی انہوں نے کہنا ہی تھا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور فوراً ایک زلزلے نے آ کے ان کو لیا اور سارے کے سارے راکھ بن کے فوت ہو گئے۔ قال فأخذتهم الرجفة، ان کی گستاخی سے زلزلہ آیا۔ قال ربی لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، یا اللہ وہ تو پہلے ہی ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ تو پہلے ہی مارنے کو تیار نہیں تھے، اور اگر میں گیا اور یہ 70 میرے پاس نہ ہوئے تو وہ کہنا وہ ہمارے معتبر ترین کہاں ہیں، آپ تو ہمارے سارے کونسلر ہی لے گئے، وہاں کے چودھری یہ لمبردار ہی لے گئے، جتنے بھی تھے معتبر ترین لوگ یہ سارے ہی آپ لے کے چلے گئے۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، کہ اگر آپ ان کو قتل کر دیں، آپ پر ان کو ختم کر دیں اور مجھے بھی کر دیں، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، یا اللہ یہ تو بے وقوف ہیں، ہمارے بے وقوفی کی وجہ سے آپ ان کو ہلاک کرتے ہیں، ان ہی الا فتنۃ، یہ تو صرف ہمارے لیے امتحان ہے، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، آپ امتحان میں کسی کو پاس کر دیتے ہیں، کسی کو فیل کر دیتے ہیں، انت ولینا، آپ ہی تو ہمارے بڑے کارساز ہیں، فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیے، وارحمنا، رحم و کرم فرمائیے، وانت خیر الغافرین، بہترین بخشش فرمانے والے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا،
اور ان کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائی، اور ان کو کہا کہ چپ کر کے جانا ہے اور جا کے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بالکل سیدھے سیدھے اچھو خاں بن کے آ گئے اور اپنی ساری قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، واقعی جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ دیا۔ آگے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اپنی رحمت کاملہ کی دعا کی، اپنی امت کے لیے رحمت کاملہ کی دعا کی کہ یا اللہ ان کے لیے دنیا بہترین فرما دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تو آپ کی طرف رجوع کیا ہم نے۔ قَالَ عَذَابِي اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، کہا کہ میرا جو عذاب ہے اصیب بہ من اشاء، جس کو چاہتا ہوں اس کو عذاب ملتا ہے، لیکن رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت دنیا کی ہر چیز کے ساتھ میں نے ویسے ہی جوڑ دی۔ میری رحمت ہر ایک چیز کے اوپر بنیادی طور پر میں نے اپنی رحمت کو ہر چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے۔ عذاب کے لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو عذاب والی چیز بنا دو، اصل میں ہمارے ہاں رحمت ہی ہے، اس لیے ہم رحمت دیتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں جو مستحقین رحمت ہوں گے اور ان کے اوصاف بہترین ہوں گے، یتقون عمل قلبی طور پر کرنے والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیاتوں کو عقائد کی بنیاد پر وہ ایمان لانے والے ہوں گے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والانجیل۔ اب یہاں پر بات آئی، کیونکہ یہ بات بنی اسرائیل کی کن کو سنائی جا رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی ہے، صحابہ کرام اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ نصارہ اور یہودی موسیٰ علیہ السلام اور ان واقعات ان کی کتابوں میں ملتے جلتے آثار ملتے تھے، ان کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ اس طرح ہوا ہے، یہ ان کو پتہ تھا۔ تو یہاں کے ان کو جن کو تورات اور انجیل میں یہود اور جو نصارہ ہیں، ان تمام کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں، جو کام ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ جو پیروی کرتے ہیں الرسول النبی الامی، امی رسول، کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی بات مانتے ہیں۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لکھا ہوا پاتے بھی ہیں تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے النبی الامی آئیں گے۔ امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے ہیں؟ الرسول النبی الامی، جی، لیکن امی جب ہم ماں کی طرف سے، ماں والا، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ ماں کی طرف سے جتنا مل جاتا ہے، کسی اور سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اتنا علم یا وہی چیز امی اس لیے کہتے ہیں ماں، یعنی ماں سے جو کچھ ملا اور باقی کسی سے نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو النبی الامی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بشر سے نہیں پڑھے تھے، براہ راست اللہ سے پڑھے تھے۔ عالم تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ بخاری شریف میں ہے۔ ایک دروازہ کھول ہی دیں مجھے بھی، جی نہیں وہ یہ خراب ہوگا، دروازہ کھول دیں کوئی تھوڑی دیر۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ اللہ جل جلالہ نے 100% علم اتارا، 1% علم اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی اس میں انسان ہیں اور جتنی بھی اس میں ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی اس میں ذہانت ہے، جس قسم کی جو کچھ علمی چیزیں ہیں، وہ ساری 1% پوری کی پوری کائنات میں تقسیم کیا، اور صرف 99%، مکمل 99% سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ النبی الامی یعنی ماں والے ہیں، انہوں نے جو سیکھا ماں سے سیکھا، باقی جو کچھ سیکھا وہ براہ راست اللہ سے سیکھا۔ اللہ کے جو علوم ہیں پھر وہ اس درجے کے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 7 سے 9 اوصاف سکھلائے جا رہے ہیں، بتلائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں
यअमुरुहुम बिल मारूफ, अच्छी बातों का वो हुक्म फरमाते हैं, वयनहाहुम अनिल मुनकर, बुरे कामों से रोकते हैं, वयुहल्लिलहुमुत तय्यिबात, पाकिया चीज़ों को उनके लिए हलाल पेश करते हैं, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, नापाक चीज़ों को उनके लिए हराम करते हैं, वयज़अु अन्हुम इसरहुम, उनका बोझ उनसे उतारते हैं, वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो तौक़ उन्होंने शिर्क के पहने हुए थे वो उनसे उतारते हैं, फल्लज़ीना आमनू बिही, फ़राइज़ उम्मत क्या हैं? जो लोग उनकी रफ़ाक़त में उनकी मदद करते हैं, वअज़्ज़रूहु, उनके ताबे होके उनको इज़्ज़त देते हैं, वनसरूहु, उनके लिए मदद करते हैं, वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और वो नूर जो उनके साथ उतारा गया है कुरान अज़ीज़, वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और इनके इत्तिबा का यही कामयाब लोग हैं और इन्हीं को कामयाबी मिलने वाली है। कुल या अय्युहन्नास, लोगों को कह दीजिए ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, तमाम लोगों, क्योंकि ये जो पिछले जितने वाक़यात आएंगे 5 अंबिया अलैहिस्सलाम के ये सूरत आराफ में चलते आ रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का छठा वाक़या ये तफसीली तौर पर आया। जब बात अटल हो चुकी है, महकम और मुसल्लम हो चुकी हुई है, तो अब क्या है? अब या अय्युहन्नास, लोगों को अपना के, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे मेरी अपनी ज़ात के इख्तियारात भी नहीं है, ना नुकसान के ना नफ़े के, इल्ला माशा अल्लाह, मगर यह है कि वो नफ़ा और नुकसान जो मुझे भी मिलता है वो अल्लाह की चाहत के मुताबिक मिलता है। वलो कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं आलिमुल गैब होता और गैब की चीज़ों को जानता तो मैं अपने सहाबा की पिटाई को ना बर्दाश्त कर सकता। कि उनको कहता था कि आलिमुल गैब होता तो मैं अपने सहाबा को कह देता कि आज इस गली में नहीं जाना, आज आपने फ़लाँ शख्स से मिलने के लिए नहीं जाना, आज आपने इस चौक में नहीं जाना। वलो कुन्तु आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, खैर की बहुत सारी चीज़ें मैं अपने जमा कर लेता। वमा मस्सनी स्सू, और मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचती, कि मुझे पहले से ही पता चल जाता कि नुकसान वाली चीज़ें, हालांकि मैं नुकसान को भी बर्दाश्त करता हूँ, सहाबा की तकालीफ से भी मुझे आगाही होती रहती है। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, हाँ मुझे डराने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, अल्लाह की तरफ से जितना पैगाम और जितनी वही जितना इल्म आता है वो आगे मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह जल्ल जलालहू की आयात और निशानियाँ और कुदरत की जो नेमतें हैं वो बयां, तुम्हारे खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स से पैदा किया, एक जान से पैदा किया, वजअल मिन्हा ज़ौजहा, उसमें से एक जोड़ा पैदा किया, लियस्कुना इलैहा, ताकि उसके साथ उसके पास तुम सुकून हासिल करो, बीवी मुराद यहाँ पे। फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हम्लन खफीफन फमर्रत बी, यह है कि जब वो ढांक लेता है, यहाँ पर भी तहज़ीब इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर यह है कि मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी हालात जो है उनको इतने बेहतरीन अंदाज में अल्लाह जल्ल जलालहू ने बयान फरमाया कि भरी महफिल में बच्चों और तमाम के दरमियान में हम उस चीज़ को बयान फरमा सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि बच्चों को बाहर कर दें, जी ख़वातीन को बाहर कर दें, जो शादीशुदा हैं वो बैठे रहें, दूसरे नहीं, इतनी तहज़ीब वाली है। इशारा ये कर दिया कि जब उसने ढांप लिया, यानी चादर ले ली, फिर उसके बाद क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हमल हल्का सा उसको लेती फिरती है, चलती फिरती रहती है। फलम्मा अस्क़लत दअवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, जब वो बोझ लेकर चल फिर रही होती है तो मियाँ बीवी दोनों ही कहते हैं, या अल्लाह हमारा बेटा हुआ या बेटी हुई, हम इसको हाफिज़ बनाएंगे। आज का तर्जुमा मैंने किया है, आज के दौर का बहुत सारे आते हैं हमारे पास भी दाखिले के लिए आते हैं कि भाई क्यों दाखिल करवा रहे हैं, कि जब हमने कहा कि या अल्लाह हमें बेटा दे तो हम इसको हाफिज़ ही बनाएंगे। अब पूरा 5वीं कर ली है, अब मैं इसको पूरा करने के लिए आया हूँ। लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, कि तंदुरुस्त सेहतमंद अता फरमा कि हम शुक्रगुजार बने। फलम्मा आताहुमा सालिहन जअल लहु शुरका फीमा आताहुमा, जब हमने उनको उनका बच्चा नेक साले अता फरमा दिया, अब उस बच्चे को लेके चले गए हैं बाबे के पास कि शुक्रिया आपने हमें पुत्र दिया, शुक्रिया आपने हमें पुत्र दिया, आपने हमें ये दिया। शुरका फीमा आताहुमा,
جنہوں نے جو عطا کیا اس میں شریک کرتا چیزوں میں یہ کہ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ جل جلالہ بہت اونچے بلند ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں اللہ تک نہیں پہنچ رہی چیزیں، اللہ کے برابری تو ہے نہیں کہ جو شرک جتنا مرضی یہ کر لیں، سورج کو تھوکنے سے سورج کے اوپر تھوک نہیں جاتا، اپنے اوپر ہی آتا ہے، اگر یہ برابری کر بھی رہیں گے تو ان کی برابری ان کی اللہ کے ساتھ تو ہوتی نہیں ہے کہ اللہ بہت بلند و بالا ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا خدا کا شریک بناتے ہو ایسوں کو جو کوئی ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے، کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو پیدا خود ہوتے ہیں، خود بنائے گئے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ نہیں کر سکتے ان مشرکین سے کچھ بھی مدد اور نہ ہی ان کی مدد کی جاتی ہے، اور وہ بھی نکارہ ہیں اور جن کی شرک کی جا رہی ہے وہ بھی نکارہ ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور کیا ہے کہ یہ جن کو رہنمائی کے لیے تم نے کیا ہوا ہے اگر ان کو ہدایت کی طرف پکارو اور خیر کی طرف پکارو تو یہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ سواء علیہم ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کو پکارو دور دور سے، ان کو سپیکر لگا دو تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، چپ بڑے بیٹھے رہو تو تب بھی ان کو فرق نہیں پڑنا، وہ تو بت ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ فدعوهم عباد فدعوهم فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم ان کو پکارو، اگر تمہاری وہ پکار سنتے ہیں تو تمہیں جواب دیتے ہیں، تو بتاؤ اگر تم سچے ہو تو وہ تو تمہاری طرح ہی ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چل سکتے ہو؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن کے سامنے تم بوتل کھول کے رکھ دیتے ہو کہ یہ پی لے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے آپ کو شکریہ کا آنکھوں کے ساتھ اشارہ ہی کم از کم کر دیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس پہ وہ آپ کی بات کو سن لیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، ان کو کہہ دیے بلاؤ اپنے تجویز کردہ جتنے بھی شرکاء ہیں اور جتنا جو کر سکتے ہو، فلا تنظرون، جو کچھ تم کر سکتے ہو سارے بتوں کو جمع کرو اور جو میرا تم بگاڑ سکتے ہو بگاڑ کے دکھاؤ، مجھے مہلت بھی نہ دو، کوئی مجھے مہلت نہ دو، تمہارے اگر جان ہے تو نقصان، کیونکہ وہ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، گستاخی بتوں کے خلاف گستاخی، اتنی بڑی گستاخی، یہ گستاخ ہمارے بیچ میں کہ چلے جاؤ۔ اس پہ بتایا جائے کہ آپ سارے بتوں کو بلا لو، اگر ان میں کوئی طاقت ہے کوئی نقصان انہوں نے دینا ہے تو نقصان دے کے دکھا لیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بلا شبہ میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، وہو یتولی الصالحین، وہ مدد کو پہنچے گا اور نیک لوگوں کی مدد کے لیے آئے گا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ان میں اتنی جان ہی نہیں ہے، سکت نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے، ان کو کسی نے کوئی بھی اس قسم کا اختیار نہیں دیا۔ ولا انفسهم ینصرون، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر رہنمائی کی طرف آپ انہیں پکارتے بھی ہیں تو آپ کی بات نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ، آپ یوں لکھتے ہیں کہ وہ ڈمی سی ہے اور وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، اس کی تو آنکھیں وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں جہاں پر آپ نے اس کو فٹ کیا ہوا ہے اور جو آپ نے اس کو اینگل دیا ہوا ہے اسی اینگل پہ رکی ہوئی ہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، حر بن قیس کا واقعہ، اور اس میں کمال کی چیز کیا ہے کہ یہ لوگ کتنی بڑی شرک کے دلدل میں ہے، گندگی میں ہے، ان کو تمام کی تمام گندگی سے اللہ نے خوب ڈانٹا، عقل کے جتنے بھی تاریں تھیں وہ سارے کے سارے ہلا کے ان کو سمجھائیں کہ بھی اصل بات یہ ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، بتوں کے کسی شکل سے نہیں ہوتی۔ اور پھر تمام میں ملوث ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب آئیں تو یہ نہ کہنا او مشرک باہر نکل جا، تیرے سلام نہیں لانی، تو باہر مشرک ہے تو باہر نکل جا۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، درگزر کرتے رہیے، نیکی کا حکم کرتے رہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ہاں جو بالکل ہی وہ ہوں ان سے کنارہ کش ہو جائیے، لیکن معاملات میں ان کو ڈیل کرنے میں، پیار دینے میں کبھی بھی کمی نہ کیجیے۔
کسی وقت بھی کوئی جملہ کسی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی جملہ کسی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے۔ کل پرسوں ایک وہ ویڈیو آئی، حقیقت اس کی جو بھی ہے اس کو پھر پیجز پہ بھی کیا کہ مسجد میں ایک شخص آتا ہے تو اس کو 2-4 شخص اس کی گندگی اور نشے کی وجہ سے کہتا ہے یہ مسجد ہے، تو ادھر کدھر؟ تو پیچھے سے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آنے دو آنے دو، کہتا ہے یار مسجد ہے، نیٹ ماحول ہے سارا، کہتے ہیں چھوڑو۔ اس کو سائڈ پہ لے گیا، اس کو اس نے غسل خود کروایا، وضو خود کروایا، اس کو دھلایا، اور دھلانے کرنے کے بعد اس کو کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، میرے ساتھ نماز پڑھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے نماز پڑھی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ جو پیچھے تھا وہ عربی ہی تھے، عربی وہ بھی جانتا۔ یہ سجدے میں گیا اور وہ دوسری رکعت میں کھڑا رہا اور یہ سجدے میں پڑھا رہا۔ اس نے سلام پھیر کے دیکھا اور اس کو اٹھایا تو اس کی روح پرواز ہو چکی تھی، جان نکل چکی ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف، کہ آپ نے پھر بھی ان سے درگزر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ گناہ گار ہیں، یہ شرابی ہیں، یہ نشائی ہیں اور یہ گھٹیا لوگ ہیں، نہیں، پیار دینا ہے۔ کسی کو کوئی جھلک اور کوئی پیار کا کوئی پہلو ان کو لگ جائے اور ان کا وہ والا آخری لمحہ ہو اور وہ اللہ کے پاس پہنچنے والا بنے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ہے کہ جب کوئی شیطان وسوسے ڈال دے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ شیطان چکر چلاتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ بھئی کیا یہ وہ، تو اعوذ باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتے رہنا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اولیاء الرحمن کی وصف بتایا جا رہا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ جب بھی ان کو کوئی وسوسہ آ جاتا ہے، جب بھی ان کے اوپر کوئی حال آ جاتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، خدا کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر، نوافل میں لگ جاتے ہیں، تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان کچھ گڑبڑ کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو وہ اپنا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ ہتھیار دیکھ کے ہی چور بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس درجے میں پڑھیں تو شیطان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس ہتھیار ہے، یہ استعمال کر سکتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، شیطان کے جو دوست ہیں وہ ان کو کھینچتے رہتے ہیں اور ان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور اس میں سے باز نہیں آتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب بھی کوئی فرمائشی معجزہ ان کا نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی کا کوئی لائے نا، آیات، کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہماری مرضی کا لے کر۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، جی بات ہے صاف سی، پروڈکٹ ہے مضبوط، بات ہے صاف سی، میں اپنے اللہ کی وحی کی بات کی اتباع کرتا ہوں۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ، یہ جو قرآن کی ایک ایک واضح نشانی ہے اور بار بار اللہ نے تمہیں گم کیا ہے، تمہاری عقلوں کو سمجھایا، تمہارے دلوں کو صاف کیا ہے۔ ہدی و رحمہ، اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا ہے کہ آداب قرآن بتائے جا رہے ہیں کہ جب قرآن عزیز پڑھا جائے تو پھر خوب کان لگا کے، ٹک ٹکی لگا کے قرآن مجید کو سنا کرو۔ وَاسْمَعُوا ہوتا ہے سننا، وَاسْتَمِعُوا لغت ہے کان لگا کے سننا اور صرف وہی سننا، کہ قرآن جب آئے تو قرآن کو سننے کا حق ادا کر لو، قرآن اپنی ہدایت تمہیں دے گا۔ فبشر الذین، فبشر العباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، کہ ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو سننے کا حق ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فیتبعون احسن، اتباع حسن کی توفیق خود اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ تم جب سننا ہی نہیں ہے، کسی چیز کو دل ہی نہیں دینا، تو اس کے اوپر عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آفس میں کوئی آیا ہے، وہ آپ کا مریض ہے، وہ آپ کا ملازم ہے، کوئی ہے، آپ اپنے کام میں، سر میری بات سنیں، جی 10 کی آپ کی کون سی بات ہے، اور اپنے کمپیوٹر پہ لگے ہوتے ہیں۔ جب اس کی بات پوری سنی نہیں، جی چلو ٹھیک ہے کل آئی، تو مطلب یہ کہ اس کی بات ہی نہیں سنی تو اس کو یہی کہنا ہے کہ کل آئی۔ وہ اپنی درد بنی جتنی مرضی کہانی سنائے، آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگے، اپنے کمپیوٹر پہ لگے، اپنے کام میں لگے ہوئے، اس کی غور سے سنی ہی نہیں ہے تو آپ کے دل میں اس کا درد کہاں منتقل ہونا ہے؟ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، کان لگا کے خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رحمت اللہ کی آئے گی۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ذکر کرتے رہو اللہ کا، ذکر قلبی عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، کبھی اونچی آواز میں، کبھی چھپکے چھپکے، کبھی صبح میں، کبھی شام میں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے شمار نہ ہو۔ جو بندہ غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے اوپر، شیطان کو سپیس مل جاتی ہے کہ شیطان اپنا کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ جب اس کو سپیس، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملنی، اس کو موقع ہی نہیں ملنا، تو آپ نے اس کی بات کیا سننی ہے؟ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، اور آپ کے ان الذین عند ربک، بے شک وہ آپ کے رب کے پاس ہیں جو یستکبر، سرکشی نہیں کرتے، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَهُ، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ واجب ہو چکا، جنہوں نے ابھی سنا ہے یہ بعد میں سجدہ کریں گے، جو آن لائن ہمیں سن رہی ہیں وہ سجدہ اگر ان کی پوزیشن ہے تو کر لیں۔ اب سورۃ الانفال مدنی ہے، مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت کے مزاج میں اور مکی صورتوں کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو پہلی بات ہوئی اس میں آپ کو ترجمے سے تاثر ہو رہا ہوگا کہ جلال ہے، دو ٹوک گفتگو ہے، جلال ہے، دو ٹوک گفتگو ہے۔ اور مدنی زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے آپس کے گھریلو چیزیں ڈسکس کرتی ہیں اور مدبرانہ انداز میں، مشفقانہ انداز میں اور پیارے سلیقے کے ساتھ بات کرنی، اور ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا سمجھانا، جو گھریلو چیزیں ہیں وہ 88 نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے، یعنی 88 نمبر پہ یہ قرآن مجید کی صورتیں 114 اور 88 نمبر پہ یہ نازل ہوئی، اور ترتیب کتابی 8ویں نمبر پر اس کی کتابتی طور پر ہے۔ سورۃ الانفال، انفال اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مال غنیمت کے تقسیم کی کچھ چیزیں آئی ہیں، تو اس کی تفصیل اس میں آتی ہے۔ اس میں سورۃ غزوہ بدر کی بھی تفصیل ہے، جس کی تفصیل 10ویں پارے میں آئے گی، اور 10ویں پارے میں ہم انشاءاللہ العزیز کل اس کا جو وہم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ جو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جغرافی کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ دکھلائیں گے۔ تو یہ جتنے عاشرہ رحمت ہے، تو اس کا شاید ہم ادھر LED لگا لیں گے یا وہاں پہ 5-10 منٹ میں ہم غزوہ احد، غزوہ بدر جو ہم نے پڑھا اور اس وقت کل کی جو وہ آیات ہیں اس کی تطبیق کریں گے، یہ تھا، یہ تھا، تو کل انشاءاللہ ہم LED بھی لگائیں گے جس میں غزوہ بدر اس کی تفصیل اور غزوہ احد اس کی تفصیل بھی ہم انشاءاللہ دیکھ کے بھی پڑھ لیں گے۔ یسألونک عن الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ غنیمتوں کی ایک ایک شکل تفصیل جیسے یہ ہے کہ ان میں مدنی زندگی میں جو ہے وہ تفصیل بہت ہے، اور صورتوں میں سمجھنے سمجھانے کی جو تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوگی پہلے بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ یہ صرف تاثر قرآن لینے کے لیے، یوں کہہ لیں کہ ترجمہ ہم صرف تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کو سمجھنے کے لیے ہم سپورٹ میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ لے رہے ہیں جس سے ہمیں تاثر قرآن مل جائے۔ باقی اس کی گہرائی کی ایک ایک صورتیں، اور ایک ایک اس کے لیے سال بھی کم ہے، 8 سال بھی کم ہے، 10 سال بھی کم ہے، صرف ہمیں تاثر ہو کہ قرآن بہت بہترین ہے اور اس پہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں پڑھنا ہے، اور ہم پڑھنا شروع کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ انفال غنیمتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور سو تم ڈرتے رہو، صلح کرو مودت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذات بینکم، ترک النزاع، آپس کی جو اونچ نیچ ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہو تو کر لو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومنین کاملین کی صفات بتلائی جا رہی ہیں کہ مومنین کی مثال یہ ہے، پہلی وصف ان کا یہ ہے، جب اللہ کی نشانی قدرت کے کرشمے ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبهم، اللہ کی شان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا کہ اللہ کی قدرت کے تذکرے جب ہوتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی قدرت کے تذکرے نہیں ہوتے تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال میں پیش کر لوں، یہ جو ہم شروع سے 10 دن سے اس کلاس میں جو ہم آ رہے ہیں،
اس کلاس کے اثرات ہر ایک اپنے قلبی طور پر جو محسوس کر رہے ہیں اس کو زندگی میں پہلے نہیں ملے. زادتہم ایمانہ سے ہے کہ ایمان کو جو ہم بڑی بڑی تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں وہ اس کی برکت ہوتی ہے. ہم دنیا کے سسٹم پہ بات کرتے ہیں. رمضان المبارک اور اس سننے سے پہلے ہم یہ جو کہ کمیٹی پا رہی ہے اپنے بجلی کا بل دینا ہے, اپنے گھر کی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. آفاقی عالمی انقلابی کتاب ہے, تو اس کی صحبت میں بیٹھ کر پھر آفاقی اور عالمی باتیں آتی ہیں, اس نظام کے اوپر بندہ بات کرنا اور سوچنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے کام کرنے کے لیے وہ ایمانی جذبہ اس کے لیے آ جاتے ہیں. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون, اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں. کچھ چیز ہے یا نہیں ہے, رب ہے, سارا کچھ ہو جائے گا. الذین یقیمون الصلاۃ, نماز کی پابندی کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ حقیقت میں پکے سچے مسلمان ہیں کہ ایمانی کیفیات کے بھی حامل ہیں اور عملی طور پر بھی یہ عمل کرنے والے ہیں. لہم درجات عند ربہم, ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں بڑے بڑے, ان کے جو ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم, ان کے لیے مغفرت ہے, باعزت روزی ہے. رزق تو ہوتا ہے, رزق کریم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے سامنے اگر دسترخوان رکھ دیا جائے اور اس کے ساتھ جو رویہ ہے, بہیو ہے, وہ اس طرح کا کر دیا جائے کہ جیسے کتوں کے ساتھ کرتے ہیں. جتنے اچھے کھانے پڑے ہیں اس کو کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا. رزق کریم, رزق تو سب کو دیا ہوا ہے. وہ بڑی گاڑی سے اترتا ہے, اچھے اس سے نکلتا ہے, دوسرا اس کو کہتے ہیں ہاں جی پھر ہاتھ لگ گیا. مطلب رزق تو ہے لیکن رزق کے ساتھ وہ عزت نہیں ہے, وہ کرم نہیں. باعزت طریقے سے شان اور شوکت کے لیے کہ یہ آپ کو وقار مکمل دے کے اللہ جل جلالہ دے رہے ہیں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسے آپ کی قوم نے, کما اخرج ربک, آپ کے رب نے نکالا آپ کو اپنے گھر سے, بالحق. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, کیا ہے کہ آپ کو ہجرت کے لیے نکالا. اس میں کیا ہے کہ اپنے گھر سے آپ نکلے, میدان جہاد کے لیے آپ نکلے, اور بہت ساری تھوڑے لوگ تھے اور وہ اس چیز سے کیا ہے کہ گراں چیز گزر رہی تھی, پتہ نہیں آگے کیا ہوگی. یجادلونک فی الحق, اور حق کے بارے میں وہ جھگڑتے. بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون, جب ان کو ظاہر ہو چکا ہے کہ یہاں آگے موت بھی آئے گی تو ایسے ان کو کھینچا جا رہا اور ہانکا جا رہا جیسے موت کی طرف ان کو لیا جا رہا ہو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. دوسری علت یہ ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَةِ, یہ ہے کہ ابو سفیان تو چلے, ابو جہل اور انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ ہمارے پاس بہت بڑا جتھا ہے کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ, یعنی کہ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے, جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی ہے, وہ اس چیز کو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو وہ مروڑ دیں اور ان کی جو روب اور دبدبہ ہے اپنی ٹیکنالوجی ان کے اوپر کر دیں. لیکن اللہ جل جلالہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ کا جو حق کا کلمہ ہے اس کو ہم اوپر کریں گے, اور جو کافر ہے ان کے کلمے اور ان کی جڑ کو اور ان کے دبدبے کو ہم ختم کر دیں گے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, جو برا مانے مجرم جتنا مرضی چیخیں چلائیں اور جتنے تحفظات پیش کریں, لیکن ہم کیا کریں گے, ہم حق کو حق کر کے رہیں گے. اسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. دوسری علت یہ فریاد کر رہے تھے, آپ کیا کر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کا فرما رہے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں یوں کھڑے ہوئے تھے اور بار بار چادر گر جاتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اوپر چڑھا رہے تھے اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں, ساری رات مانگ رہے ہیں. آپ لوگ لجاجت کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے تھے, اور جب تک اس وقت تک تم لوگ مانگتے رہے جب تک ہم نے یہ نہیں کہا یہ لے جی 1000 فرشتہ پہلے پہل میں پہنچ چکا ہوا ہے اور 3000 5000 پہلے ہی ہیں, یہ لگاتار آنے والے ہیں, آتے رہیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. ایسا ہم نے کیوں کیا, 1000 فرشتے ہیں, فرشتہ ایک بھی کافی ہوتا ہے اور سب کو ختم کر دیتا, پھر 3000 ہے, پھر 5000 کا وعدہ ہوا. یہ کس لیے سارا کچھ کیا جا رہا, یہ اس لیے کیا جائے تاکہ آپ خوش ہو جاؤ کہ 13 سال میری بات مانی ہے, میں نے کہا صبر, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے,
میری بات آپ مانتے رہے اور صبر، تھوڑا وقت آپ نے صبر کیا اور یہ ہے کہ آپ کر لو وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ آپ کے دل بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں خود ہاتھ سیدھا کرنے کا اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ انہوں نے ہاتھ ہمارے اوپر سیدھا کیا تھا، ہمیں خود سیدھا کرنے کا موقع۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہاں مدد جب بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ جل جلالہ زبردست حکمت والی ذات ہیں۔ انزال حکمت الملائکہ جو اتارے ہیں وہ اللہ پاک نے اپنی مدد سے اتارے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم، کہ اللہ جل جلالہ نے کل اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم دکھا کے جغرافی کے طور پر میں ان آیات کو بھی دوبارہ کوٹ کریں گے، اور جو سورت اگلا پارہ آ رہا ہے اس پہ بھی دوبارہ ہم انشاءاللہ ان آیات کو ساتھ میں نقشے کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں یہ تھا کہ غزوہ بدر میں ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ڈلا، تو دوسری جگہ کے اوپر ان کا پڑاؤ ڈل گیا۔ اب انہوں نے ریت والی جگہ لے لی تھی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، کرنٹ اور جو ہے نا وہ اندر سے انرجی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہاں اس ہول ناکی کے عمل میں بھی آپ اپنی تلواروں میں کھڑے کھڑے سو رہے تھے، کھڑے کھڑے سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سکینہ اور تسکین مل رہی تھی۔ وہ دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے پانی، بارش اتنی آ گئی، ان کی جو زمین تھی اس میں ان کے پاؤں جم گئے، اور ان کی جو زمین تھی اس کا کیچڑ اور سلپ سسٹم بن گیا اور پھسلنا وہ شروع ہو گئے۔ رجسا ویذھب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم، شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے، اور حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل مضبوط ہو گئے، ویثبت بہ الاقدام، تاکہ تم اپنے قدموں کے اوپر مضبوط رہو۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ اکبر، پانچویں علت اس وقت کو جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا چلو 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 فرشتوں جاؤ فرشتوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہمت بڑھاؤ اور ان کے پاؤں کو جماؤ، ان کو ہلا شیری کرو، واہ واہ اور شاباش دو اور ان کا کام کرو۔ کن کا؟ الذین آمنوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے، جو ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ تم ان کی مدد کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا اور ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ اور فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرشتوں نے پوچھا، ان کو ٹریننگ دی گئی، ریہرسل ان کو کروایا گیا کہ ہم نے کبھی لڑے نہیں ہیں، ہمارا تو واسطہ ہی نہیں پڑا، امن پسند شریف معصوم فرشتے، کبھی انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ کلا بازیاں کھائی نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو پنجہ لڑایا ہی نہیں ہے، کس طرح مارنا ہے، کہاں پہ مارنا ہے، کہاں پہ ان کو تکلیف ہونی ہے۔ تو اللہ پاک نے گردنوں پہ مارو، ایک ایک جوڑ پہ مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کافروں کے پورے پہ مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، کیوں آپ فرشتوں کو بتایا بھی ہے کہ ان کی سنگینیت بتائیے، جو میں اتنا کہہ رہا ہوں ذرا ٹکا کے لگانا ان کو، کیوں؟ شاق اللہ ورسولہ، انہوں نے میرے پیارے نبی اور میری مخالفت کی تھی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، دستور خداوندی ہے، جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ان کو سزا ملتی ہے بہت۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ عذاب دنیا کا تو چکھو اور جان لو تمہیں معافی کوئی نہیں ہے، آخرت میں جو تمہاری پٹائی ہونی ہے وہ آگ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پہلا قانون جہاد بتلایا جا رہا ہے کہ جب واسطہ پڑ جائے جہاد مانگو نہیں، جب آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، جہاد مانگو نہیں اور پوزیشن بن جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر میدان نہیں چھوڑنا، پھر ان کو بگانے پہ مجبور کرنا ہے۔ فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله، ہاں جو کوئی ایمان کے باوجود جو ہے ہاں اتنا ضرور ہے پینترا بدلنے کے لیے یا یہ ہے کہ جنگی چال کے لیے اپنی پوزیشن چینج کر کے آگے اور پیچھے ہو رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو صرف اپنے انجام فرار کے لیے ایسا کر رہے ہوگے تو پھر اللہ کی طرف سے غضب آئے گا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنْ اللہ نے ان کو قتل کیا، تم تو تھوڑے سے تھے
تم تھوڑے سے تھے اور بہت سارے صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں قریب جاتا، ابھی میری تلوار پیچھے ہوتی اس تک پہنچتی نہیں تھی اور اس کی گردن پہلے اتر جاتی تھی، کٹ کے گر جاتی تھی۔ اور جب عباس رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو نحیف کمزور صحابی ہیں وہ یوں باندھ کے لے کے آئے، وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں تھی، کسی اور بندے نے مجھے باندھا تھا پھر ان کے ہاتھ میں دیا تھا، پکڑنے والا اور تھا، چڑھ کے جو بیٹھا تھا کوئی اور تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کیا ہے، فرشتوں کو بیٹھا ایک ایک کو پکڑ کے وہ کر رہا تھا، اور تمہارے ساتھ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کیا یہ ہے کہ آپ نے ان کو پھینکی نہیں تھی، جو مٹھی خاک کی پھینکی تھی وہ ہم نے پھینکی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، انعام دے تاکہ مومنین کو اچھا انعام اللہ جل جلالہ دے سکے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ جل جلالہ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے ہو چکا ہے کہ اللہ جل جلالہ کافروں کے داؤ کو اور کافروں کے جو چال بازی ہیں اس کو اہانت والا اور اللہ جل جلالہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ہاں یہ ہے کہ تم فیصلہ مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتح یابی نصیب فرما، ہمیں فتح یابی نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے کہ اللہ مٹھی بھر لوگ لے کے آیا ہوں، آج اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر زمین پہ آپ کا نام لینے والا شاید ہی کوئی ملے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، ہاں غزوہ بدر کے بعد بتائے آؤ گے تو پھر ہم بھی آئیں گے۔ ابھی تمہارے لیے تمہیں تھپڑ پڑ چکا ہے، 70 لاشیں تمہیں گفٹ میں ملے ہیں، ابھی بھی باز آ سکتے ہو، ہمارا مقصد تمہیں قتل کہ تم جنت میں جانے والے بنو۔ اگر تم نے بعد میں بدتمیزی یہ کی تو پھر دوبارہ بھی تمہیں یہ گفٹ مل سکتا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، جتنی مرضی تم جماعتیں بڑی تمہیں نفری لے کر آؤ، ٹیکنالوجی لے کر آؤ، تمہاری ٹیکنالوجی اور نفری کام یہاں پر نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جل جلالہ جب مومنین کے ساتھ ہیں تو تمہاری ٹیکنالوجی کو فیل کر سکتے ہیں اور تمہاری نفری کو تمہارے ماتھوں میں اور تمہارے لاشوں کی شکل میں تمہیں گفٹ دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون جہاد بتلایا جا رہا ہے دوسرا۔ آمنو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، منہ نہ پھیرو حالانکہ تم بات جب سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، کافر اور منافقین کی طرح آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ وہ لوگ بات سننے کے باوجود بھی کہتے ہیں مجھے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اصل میں اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ یہ اوپر کی بات ہے مجھے دل میں آئی نہیں ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے ہاں وہ جانور بدترین ہے اللہ کے نزدیک جو بہرے گونگے لوگ اپنی عقلوں کے باوجود جانور بنتے ہیں، جانور سنتے نہیں ہیں، جانور کے سامنے جو مرضی اچھی آپ گیت سناؤ تو وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، ان کو اچھا کلام سناؤ تو ان کو بھی کوئی عقل نہیں آتی۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اللہ جل جلالہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اللہ جل جانتے ہیں کہ ان میں سے خوبی تو ضرور سنا دیتا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب اللہ جل جلالہ ان کو کوئی بات سنا دیتا ہے تو وہ سنائے اب جب ان کو سنائی جاتی ہے تو یہ ضرور بھاگ جاتے ہیں اس سنانے کے اوپر بھی کہ ہمیں نے سنی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اے ایمان والو تم مانو اور لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، یہ ہے کہ جب تمہیں بلائیں وہ خوشگوار زندگی اور خوشگوار آخرت کے لیے تم آیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ جل جلالہ آدمی اور اس کے درمیان میں پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ہاں یہ ایک مومنین کو تنبیہ ہے کہ بصورت مداہنت تم ان کو، یہ جو منافقین ہیں ان کے ساتھ ان کی جو باتیں ہیں ان باتوں میں آپ لوگوں نے نہیں آنا، خاص طور پر جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ جل جلالہ خوب سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جی اس وقت کو یاد کرو جب تھوڑے سے تھے، 140 یا 100 سے بھی کم تھے، فی الارض مکہ المکرمہ میں تم تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اتنا ڈرتے تھے
اس پوزیشن میں تھے کہ جیسے اوپر سے پرندہ ہے اور وہ دانہ اٹھا کے لے جائے اور یہ اوپر آپ کے اوپر حملہ کریں اور مٹھی بھر لوگوں کو یہ کچل دیں اور رون دیں اور قیمہ اور بوٹیاں بنا دیں. اس وقت تم تھوڑے سے تھے. اب کیا ہوا؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ المنورہ میں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، یوم بدر میں تمہاری مدد کی اور تمہیں وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں دی. کیا مطلب؟ مال غنیمت خوب آیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارا کچھ تمہارے لیے کیا ہوا؟ تاکہ تم شکر کرو. یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مکہ سے نجات دی، آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں فتح یابی دی، آپ کا شکر ہے آپ نے اس کے بعد فراوانی اور مال اور غنیمت دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، یا کہ تم خیانت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مال غنیمت اور اس کی تقسیم کے حوالے سے اشارہ ہے. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، خیانت کرو گے تو نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں کا، حالانکہ تمہیں جانتا بھی ہو کہ یہ کس چیز کی ہے اور یہ کس کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ جل جلالہ کے پاس تمہارا بہت بڑا اجر ہے. فتنہ فاتونہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. تو فتنے کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم فوراً ہی آتے ہیں کہ بہت بڑا فتنہ ہے. اردو والا تو بڑا فتنہ ہے، پھر کہتے ہیں اولاد فتنہ ہے. تو مطلب یہ فتنہ یہ عربی والا مراد ہے. اردو میں اس کو آزمائش کہتے ہیں، اور عربی میں جو اصل اس کا فاتون الذہب سے ہے. سونے کو جب پگھلایا جاتا ہے اس عمل کا آگ لگائی جاتی ہے، اور سونے کی جو ڈلی ہوتی ہے اور جو اس کی اینٹ اور پتھر ہوتا ہے اس کی جو مٹی ہوتی ہے وہ اس کو رکھا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مٹی الگ ہو جاتی ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو فاتون الذہب کہتے ہیں کہ اس نے سونے کو آزمایا گیا، اس میں سے کھوٹ علیحدہ ہو گیا، سچا علیحدہ ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ یہ ایسے پیمانے ہیں مال اور اولاد جو آپ کی حیثیت بتاتے ہیں. کبھی آپ کی حیثیت دوستوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، کبھی آپ کی حیثیت رشتہ داروں کے حوالے سے بتاتے ہیں، کبھی آپ کی حیثیت اللہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ مال و متاع کے بعد آپ کے تیور کیسے بدلے ہیں اور جناب کے مزاج کیسے بدلے ہیں اور جناب کے رویے کیسے بدلے ہیں، اور رویہ بدلتے بدلتے اللہ سے بھی رویہ بدل گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. ثمرات تقوی بتایا جا رہا ہے. اے ایمان والو تم اپنے آپ میں محتاط رہو، اللہ جل جلالہ تم سے دور کر دیں گے، تمہارے لیے حق کا فیصلہ ہوگا، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے لیے فراوانی ہوگی. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جل جلالہ بڑے فضل والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہجرت کا واقعہ یہاں سے بتایا جا رہا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ دارالندوہ میں سارے قبائل بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل لعین اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا ان کو جلا وطن کر دو. جلا وطن کر دیو تو شیطان لعین وہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ، اور وہ ایک جو ہے نا بابے کی شکل میں وہاں پہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے بھئی آپ کو پتہ ہے اگر جلا وطن کر دیا تو ان کے جو جاننے والے چاہنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. کہتے ہیں ان کو قید کر دو. کہا آپ کو پتہ نہیں پچھلی تاریخ آپ دیکھ چکے ہوئے ہو، ان کے صحابہ نے ایک دن بھی ان کو قید میں نہیں رہنے دینا، تو پھر کیا کہتے ہیں قتل کر دو. کہتے ہیں وہ کیسے کریں، سردار ہیں، سرداروں کی اولاد ہیں. ان کے ایسا کرتے ہیں سارے 8 کے 9 قبیلے ہیں ایک ساتھ ہوا بولتے ہیں، ہلہ بولتے ہیں، حملہ کرتے ہیں ایک ساتھ. وہ اگر مقابلہ کریں گے تو ہم جیت جائیں گے. اچھا بعد میں جب انہوں نے دیت کی بات کی تو سب ہم آپس میں تقسیم کر کے ہم اس طرح سے یہ کر لیں گے. تو یہ ہے کہ ان کا دارالندوہ کل ہم انشاءاللہ جغرافیہ میں بھی دیکھیں گے دارالندوہ جس میں ہوا تھا ان کی میٹنگ. تو اس میں ان کا دارالندوہ ابھی یہ وہاں سے اٹھے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے ہم اس طرح حملہ کریں گے. ادھر سے جبریل امین اترے اور یہ والی آیات اٹھی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. ان لوگوں نے یہ آج میٹنگ کی ہے، قرارداد پیش کی ہے، انہوں نے سائن کیے ہیں اور انہوں نے آپ کے اوپر اس طرح سے حملہ کرنا ہے. لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا قتل کر دیں یا نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
انہوں نے بھی چال چلی ہے اور اللہ نے بھی ان کے لیے تدبیر کی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، جو اللہ کے فیصلے اور تدبیر ہیں وہ بہتر ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا۔ نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے شکوہ کیا جائے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، ان کے سامنے ہماری نشانی ہے، یعنی قرآن عزیز پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو اس جیسی اور بھی ہم بھی بات لے ساتھ میں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم بھی کہہ سکتے ہیں، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو اولڈ سٹوریز ہیں، پچھلی جو ہے وہ کہانی ہیں، قصے ہیں، اس طرح کی بنانا چاہیں تو یہ کون سی کوئی بڑی چیز ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یہ پھر کہنے لگا آپ اللہ سے کہیں اگر یہ قرآن حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ پچھلی قوموں کے اوپر سے بارش کے پتھر کی بارش آئی تھی، تو ان کو کہیں اوپر سے بارش کے پتھر کیوں نہیں آتے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہاں پر جو عذاب کی شکل ہے وہ کیوں نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے 10ویں پارے میں بھی آ چکا ہے کہ یہ جتنا مرضی عذاب مانگیں آپ کے ہوتے ہوئے اجتماعی عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا، آپ موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک بھی ان کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مشرک ہونے کے باوجود ننگے طواف کرنے کے باوجود اس میں توبہ کرتے رہتے تھے، استغفر اللہ کرتے رہتے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا جو استغفار کرنا ہے، توبہ کرتے رہتے ہیں، اندرون خانہ کچھ ان کا کنیکشن ہے، کچھ اندرون خانہ انہوں نے کچھ چیزیں بھیجی ہوئی ہیں، جب تک یہ کرتے ہیں اور آپ موجود ہیں ان کے اوپر اجتماعی عذاب اس طرح کا نہیں آئے گا جس طرح کا پچھلی امت پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجودہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ استغفار کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو نہیں دیں گے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ جل جلالہ کیا خوبی ہے، کیا ہے کہ ان میں کیا بات ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کو عذاب نہیں دیتے، جبکہ یہ مسجد حرام ان کے کرتوت تو ٹھیک نہیں ہے، اگر استغفار تو کر رہی ہیں لیکن دوسرے سارے کام ان کے کرتوت ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ بڑے بڑے انہوں نے سنگین کام کیے ہوئے ہیں۔ سنگین کاموں میں کیا ہے کہ مسجد حرام کو روکا ہوا ہے، وما كانوا اولیاء، اور یہ ہم کے وہ اس کے متولی ہونے کے باوجود یہ مسجدوں کو روک لیتے ہیں۔ ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، حقیقی پرہیزگار ان کے جو متولی ہیں وہ پرہیزگاری ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، ان کا اگر وہ بیت اللہ کے مجاور تو ہیں اور اندر جا کر کوئی اپنی عبادت خود کرتے ہیں، کوئی اللہ توبہ کرتے ہیں وہاں پہ نہیں، جب بھی جاتے ہیں تو جو مسلمان پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سیٹیاں بجاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ وہ دیکھو ان کی کمر اوپر آسمان کی طرف اٹھ چکی ہوئی ہے، اور یہ دیکھو یہ بھی کوئی عبادت ہے، یہ بھی کوئی اس طرح کی وہ حالت ہے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، ان کو بجایا تم غزوہ بدر میں، اب عذاب چکھو جو تم باتیں اور بدتمیزیاں اور بدتہذیبیاں کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، کافر لوگ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن باطل طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ پٹھے راستوں میں، کرتوتوں میں، تاکہ اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ہاں یہ ہے کہ یہ خرچ کرتے رہیں، ان کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت ہو جائے گا کہ ہم نے فضول میں کہاں کہاں خرچ کیا، اور جو فضول اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے رہتے ان کے لیے بھی حسرت ہوگا۔ وہ ولیمے کی شکل ہے، وہ جاہ و جلال کی شکل ہے، وہ بلڈنگ اور اپنے گھروں کے اسراف کی شکل ہے، وہ ایسی جتنی شکلیں ہیں جس میں جاہ و جلال مطلوب ہے اور اپنی ٹھاٹ مطلوب ہے، ضرورت مطلوب نہیں ہے، وہ ان کے لیے یہ حسرت بنے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، پھر بنا دیں فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر کر کے ان کو باندھیں، یہ گٹھڑی ان کی بن گئی ہے اور ان کو پھینک دیں جہنم میں۔ ایک گٹھڑی، اس کو تشبیہ دی ہے قرآن عزیز کیونکہ کلام ہے اور اس میں تشبیہ دیتا ہے، ردی سارا پانے والے۔ قل للذین کفروا، کافروں کو کہہ دو، اللہ ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر بھی باز آ جائیں تو تمہارے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے، یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔
کفر میں ہیں، حیثیت یہ ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو باندھو اور جہنم میں ڈال دو، لیکن ابھی تک ڈلے نہیں ہیں، باز آ جائیں، توبہ کر لیں، پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے اور باحثیت بن جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر ان کو پھر بھی ہوش کی روش اور ہوش کے ناخن انہوں نے نہیں لی اور اپنی وہی عادات انہوں نے جاری رکھی تو ٹھیک ہے، پیچھے بھی ہوا تھا اب بھی ہو جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کیا ہے کہ طریقہ جہاد بتایا جا رہا ہے، اگر یہ ان کفار عرب سے پھر لڑتے رہو، پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو، اس وقت تک کرو کہ جب ان کا فتنہ ختم ہو جائے اور شرک اور فساد ختم ہو جائے اور مکمل خالص دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو پھر اللہ جل جلالہ ان کے آرڈر فرمانے والے ہیں، بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں کہ یہ طاقت اور مار اور وار کی وجہ سے رکے ہیں یا حقیقی طور پر قلبی طور پر اسلام کے احترام میں رکے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ پیچھے مڑتے ہیں تو جان لو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور کارساز ہیں وہ۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین دوست ہیں، کیا ہی خوب مددگار ہیں کہ 6 تلواروں کے ساتھ 1000 لوگوں کی تمہارے لیے عبرت بنا دی جو آج تک ان کے لیے عبرت بنی ہوئی ہے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا مولا، یا ذی الجلال والاکرام، رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا، یا اللہ قرآن عزیز شروع کیا، یا کریم مولا آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت کا عشرہ شروع ہوا، یا کریم مولا آج اس رحمت کے آخری رات اور آخری رات کے آخری لمحات، یا کریم، یا رحیم، یا اکرم الاکرمین رحمت فرما۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، کافروں کو جو ردی تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر درست ہو جائے تو ہم غفور الرحیم ہیں۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، آپ نے مشرکین کو اور بنی اسرائیل کو اتنی ڈھیل دی اور انہوں نے بت پرستی اور آپ کے مقابلے میں آنے کے باوجود آپ نے ان کو معاف کیا اور ان کو اتنی فراوانی دی۔ یا کریم مولا، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا کریم، ہمارے اوپر پردہ فرما۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، ہمارے اوپر رحم اور شفقت فرما۔ یا اللہ، یا کریم، جتنے شرکاء ہیں، جتنی بھی جائز حاجات کو اور دلی خواہشات کو لے کے بیٹھے ہیں وہ پوری فرما۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، جو ہم نے آج قرآن مجید پڑھا، یا اللہ ایک پارہ اس میں جو کمی کوتاہی وہ معاف فرما، اس کا ثواب جتنے سامعین، یا اللہ، یا کریم، یہاں بیٹھے ہوئے یا آن لائن سننے والے، یا اللہ سننے والیاں جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے آگے رشتہ دار، یا کریم مولا ان تمام جو اس دنیا سے جا چکے تمام کو اس کا فائدہ نصیب فرما، تمام کے درجات بلند فرما، تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ یا کریم مولا، یا رحیم مولا، ان کو وہاں پر ان کو فخر کا موقع عطا فرما کہ ہمارے چاچو، ہمارے والد، ہمارے جو ہے وہ ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے پڑپوتے جو ہیں وہ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں درجات دے دیے ہیں۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، اس قرآن کی برکت سے ہمیں یقین ہے کہ آپ اوپر تمام کو اتنے برکات نصیب فرماتے ہیں۔ یا اللہ، تمام کی بخشش فرما، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ، یا کریم، جن کے جاننے والے ہیں، نہیں جاننے والے تمام کی بخشش فرما۔ یا اللہ، ان کے درجات بھی بلند فرما، جن کے لیے کبھی ان کے خاندان والوں نے بھی دعا نہیں کی۔ یا اللہ، یا کریم، ان کی قبریں بھی مٹ چکی ہیں، یا اللہ ان کا نام بھی مٹ چکا ہے، ان کی قبروں پہ کتنی قبریں بن چکی ہیں۔ یا کریم مولا ان تمام کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا کریم مولا، رحمت اور شفقت آپ کی رمضان المبارک میں خوب آخری لمحات میں سب کے اوپر رحمت فرما، تمام کے خاندانوں پہ رحمت فرما، دلوں کو قرآن کے لیے پاکیزہ فرما، آنکھوں کے قرآن کے نور کے لیے یا اللہ نورانی بنا، ہمارے دلوں کو یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، آنکھوں کو ہمارے جسموں کو اپنے طاعت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، جو مانگا وہ نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا سبب وہ بھی نصیب فرما۔ جتنے مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے حلال کا بندوبست فرما، خاندانوں میں جوڑ اور پیار نصیب فرما۔ یا اللہ، اولادوں میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، ہمارے یہاں سیرہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں، معاملین ہیں، یا اللہ جتنی بھی ہماری یہ میڈیا ٹیم ساری رات جاگ رہی خدمت گزار ہیں،
سارے کے سارے ادارے کے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تمام کو جزائے خیر نصیب فرما، تمام کی ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ہماری حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ کریم مسلمانوں کو عزت اور کامرانی نصیب فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔